اوکے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزم ادب اسلام آباد کے زیر اہتمام اکادمی ادبیات پاکستان کے تعاون سے ممتاز نقاد اور محقق قابل صد احترام پروفیسر ڈاکٹر روبینہ شاہین پرو وائس چانسلر پشاور یونیورسٹی کے اعزاز میں تقریب بعنوان خراج تحسین میں تمام معزز مہمانان گرامی اور شرکاء کا خیر مقدم ہے. ہم خاص طور پر ممنون ہیں جناب افتخار عارف صاحب کے اس تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر روبینہ شاہین کے لیے بھی یہ ایک لمحہ مسرت اور لمحہ افتخار ہے. محترم جناب محمد امین شاہد صاحب قابل صد احترام پروفیسر ڈاکٹر نجیب عارف چیئرپرسن اکادمی ادبیات پاکستان اس تقریب کے مہمانان خاص، اور خاص طور پر فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں محترم پروفیسر ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب. ڈاکٹر سہیل احمد صاحب پروفیسر ہیں پشاور یونیورسٹی میں، میڈم کے رفیق کار ہیں. محترمہ پروفیسر ڈاکٹر صدف نقوی صاحبہ ہمیں چند لمحوں میں جوائن کریں گی، فیصل آباد سے آ رہی ہیں. اور ڈاکٹر سعدیہ طاہر نے رات کو مجھے حکم دیا کہ میں نے میڈم کے حوالے سے ضرور بات کرنی ہے. جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد الطاف یوسفزئی جو چیئرمین ہیں ہزارہ یونیورسٹی شعبہ اردو، وہ بھی خصوصی طور پر وہاں ہزارہ سے تشریف لائے ہیں. اور ڈاکٹر انتل ضیاء جو میڈم کی بہت عزیز شاگرد ہیں، اس تقریب کے مہمانان اعزاز ہیں. ہم تقریب کا باقاعدہ آغاز افتخار عارف صاحب کی نعت سے کریں گے. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. تو جناب صفوت اللہ قادری صاحب تشریف لائیں گے اور نعت رسول مقبول سے تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں گے. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. اور مجھے یقین ہے وہ آئیں گے دم آخر، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے دم آخر،
میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے، میں سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میں سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ صبغت اللہ قادری صاحب محترم جناب افتخار عارف صاحب کی نعت پیش فرما رہے تھے۔ پچھلے دنوں پروفیسر ڈاکٹر روبینہ شاہین صاحبہ کو پشاور یونیورسٹی میں تقرر ہوئے آپ کا پرو وائس چانسلر کی حیثیت سے، تو میں جناب افتخار عارف صاحب، ڈاکٹر نجیب عارف اور تمام معزز جو صاحبان اسٹیج ہیں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہوئے میڈم کی خدمت میں پھول پیش کریں گے۔ سر آپ کو تھوڑی زحمت ہوگی، میڈم آپ سر آپ مدر صاحب میڈم نہیں ادھر سے آپ سر قریب آ جائیے، آپ سہیل صاحب آپ کیوں دور، ہم سے اتنے دور کیوں رہتے ہیں؟ جب تک میں نہ دوں پیٹ اندر رکھنے۔ نیکسٹ ڈاکٹر روبینہ آپ نے سر کو پھول پیش کرنا چاہیے۔ اور ڈاکٹر سعدیہ بھی اپنے پروفیسر کے لیے پھول لائی ہیں، تو آ جائیں ڈاکٹر سعدیہ۔ ڈاکٹر آپ کے پیچھے ہیں، راستہ دیں گے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ سر بیٹھیں پلیز، سہیل صاحب معزز خواتین و حضرات، ہمیں خوشی ہے کہ ہم قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر روبینہ شاہین کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کر رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے۔ میں ایک مختصر سا تعارف ڈاکٹر روبینہ شاہین کا آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔
جیسا کہ ابھی اعلان ہوا اور ہم نے میڈم کو پھول پیش کیے، اس وقت الحمدللہ ماشاءاللہ پرو وائس چانسلر کی حیثیت سے پشاور یونیورسٹی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ اس سے پہلے طویل عرصے تک ڈین فیکلٹی آف اسلامک اینڈ اورینٹل اسٹڈیز رہیں اور چیئرپرسن اردو ڈپارٹمنٹ بھی آپ نے طویل عرصے تک تدریسی، تحقیقی اور انتظامی امور سر انجام دیے۔ خیابان ایک بہت اہم ادبی پرچہ رہا ہے پروفیسر خاطر غزنوی صاحب کے زمانے سے۔ بعد میں جب جو ادبی پرچوں کو جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ریسرچ جرنل کی صورت دی گئی تو محترمہ ڈاکٹر روبینہ شاہین اس کی چیف ایڈیٹر ہیں، اور یہ پرچہ پچھلے ایک طویل عرصے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن جو وائی کیٹیگری کے جو ایک ریسرچ جرنل ہے اس حیثیت سے۔ اسی طرح آپ ممبر ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو جرنلز کی کمیٹی ہے، ریویو کمیٹی، اور علامہ اقبال اکادمی پاکستان لاہور، اس کی بھی آپ ممبر ہیں۔ اکادمی ادبیات پاکستان کی جو ایوارڈ کمیٹی ہے اس کی بھی آپ ممبر ہیں، اور آپ کا جو بنیادی کام ہے تحقیقی جو مقالہ ہے آپ کا پی ایچ ڈی کا، مظفر علی سید ایک مطالعہ، یہ انجمن ترقی اردو سے شائع ہوا ہے۔ اسی طرح اکادمی ادبیات پاکستان کا جو سلسلہ ہے پاکستانی ادب کے معمار، اس سلسلے کے تحت ڈاکٹر روبینہ شاہین صاحبہ نے ڈاکٹر سید عبداللہ شخصیت اور فن، یہ آپ کا کام ہے۔ 150 سے زائد آپ کے تحقیقی مقالات اور ریسرچ آرٹیکلز، مور دین 150 ریسرچ آرٹیکلز اور تحقیقی مقالات، 30 سے زائد پی ایچ ڈی اسکالرز آپ کی نگرانی میں ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ڈگریز ان کو ایوارڈ ہوئی ہیں، اور 50 سے زائد ایم فل اسکالرز۔ تو ماشاءاللہ یعنی ایک بہت ہی بھرپور ایکیڈیمک اور لٹریری کیریئر ہے۔ اس حال میں ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے جو میڈم روبینہ شاہین کے پہلے پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، میری مراد ہے پروفیسر ڈاکٹر الطاف یوسف زئی سے، ہزارہ یونیورسٹی کے چیئرمین ہیں، یعنی میڈم کے جو شاگرد ہیں نہ صرف خیبر پختونخوا میں بلکہ پورے پاکستان میں اس وقت ماشاءاللہ اپنے تدریسی اور انتظامی امور سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں ابتدا میں ملتمس ہوں ڈاکٹر الطاف یوسف زئی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ڈاکٹر روبینہ شاہین کو خراج تحسین پیش کریں۔ پلیز استقبال کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ شیر علی صاحب، اسٹیج پر بیٹھے اکابرین اور پنڈال میں بیٹھے معززین، یقیناً یہ ایک خوشی کی بات ہے، اور میری گفتگو کا جو مرکزی بات تھی وہ شیر علی صاحب نے کہہ دی کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں میڈم روبینہ شاہین کا پہلا پی ایچ ڈی اسکالر ہوں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، آپ یہاں پہ اساتذہ بیٹھے ہیں، مجھے میڈم بڑی مشکل سے سپرویژن کے لیے دی گئی تھی، اور وہ مسائل کیا ہوتے ہیں اس سے آپ باخبر ہیں۔ تقریباً 26 سال ہونے کو ہے کہ میری میڈم سے شناسائی ہے، اور انتظامی طور پر بطور استاد اور بطور شخصیت ہر حوالے سے ہم نے ان کو آئیڈیل پایا۔ مجھے وہ دور بھی یاد ہے کہ جب میں ایم اے میں پڑھتا تھا تو میڈم بھی ریسرچ کی طالبہ تھی یا اسکالر تھی، اور ہم نے کچھ ایسے دور بھی دیکھے کہ جب میڈم کی شخصیت ایسی ہے کہ جب وہ، میں ایک آسان لفظ استعمال کر لوں کہ طالب علم کے طور پر اگر وہ مظلوم تھی تو تب بھی ان کا حوصلہ اتنا اسٹرانگ تھا، اور ایسے ایسے مشکل ادوار کو انہوں نے اپنی شخصیت کی بنیاد پر بڑے اچھے اور عزت کے ساتھ جھیلا۔ لیکن جب خود میڈم اختیار میں آئی تو انہوں نے ان بہت سارے دوستوں کو معاف کیا۔ یہ جگرا کسی کا نہیں ہوتا۔ اور نہ صرف خود اپنی شخصیت میں انہوں نے یہ چیز ڈالی بلکہ اپنے شاگردوں کو بھی یہ چیز منتقل کر دی، اور اب میرے خیال میں پاکستان کے سینکڑوں اداروں میں میڈم کے شاگرد ہوں گے،
میں ہزاروں کہہ سکتا تھا، لیکن ذرا چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہوں گی تو اس لیے. اور درجنوں اداروں کے سربراہ میڈم کے شاگرد ہوں گے، اور ہم نے انہی سے سیکھا ہے کہ معاف کیسے کیا جاتا ہے اور دل کیسے بڑا کیا جاتا ہے. میڈم، میرے لیے ایک خوشی کی بڑی بات یہ تھی کہ میں نے جس پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے وہ مشتاق احمد یوسفی اور مختار مسعود کے اسلوب پر میرا کام تھا. اور میرے خیال میں میرے لیے سب سے بہتر زینے سے مجھے یاد آیا، یوسفی صاحب نے افتخار عارف صاحب کا حوالہ دے کے اس کے لیے لفظ نسینی بھی لکھا ہے. تو اور کئی یوسفی صاحب بھی اساتذہ کی طرح سمجھاتے ہیں کہ کیسے ایک لفظ کی کئی پرتیں نکلتی ہیں. تو مجھے خود اس چیز کا بطور ایک طالب علم ادراک ہے کہ کیسے میڈم ہمیں سہولت دیتی تھی ان بڑے لوگوں تک پہنچنے کی. اور مجھے اسٹیج سے یہ بات کہتے ہوئے کوئی وہ نہیں ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں یوسفی صاحب سے ملنا جتنا آسان تھا، مختار مسعود صاحب سے ملنا اتنا مشکل تھا. لیکن ہر جگہ پہ میڈم نے ہماری رہنمائی کی اور اب بھی کر رہی ہے. شیر علی صاحب نے ذکر کیا کہ اس ادارے کے اس باڈی میں ہے، اس ادارے کے اس باڈی میں ہے. شیر علی صاحب خیبر پختونخوا میں ایسا شاید کوئی بھی یونیورسٹی نہیں ہے جس کی کسی نہ کسی باڈی کا میڈم ممبر نہ ہو. اور یہ محبت ان کی صرف اردو سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہے. یعنی اگر میں کہوں تو ابھی ہم ہزارہ یونیورسٹی سے جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں جیسے ہندکو اور گوجری، اس کے لیے ہم بی ایس اور سرٹیفکیٹ کورسز پہ کام کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی میڈم ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت سارے ان کے محبت کے جو پجاری ہیں وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر انتل ہیں، ڈاکٹر صاحبہ ہیں، اور بھی بہت سارے دوست ہیں. بہت بہت شکریہ. اور میڈم آپ کا سایہ ہمیشہ ہم پہ ہو اللہ کی طرف سے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. ہم یہاں کانفرنس ہال میں موجود جتنی بھی اہم شخصیات تشریف فرما ہیں سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بالخصوص پروفیسر ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب کا. اور ڈاکٹر روبینہ سے محبت کے دعوے دار بہت زیادہ ہیں. اب ایک اور دعوے دار کو میں یہ نہیں وہ کہتی ہوں، میں سب سے زیادہ میڈم سے محبت کرتی ہوں، ڈاکٹر انتل ضیاء. ماشاء اللہ شعبہ اردو شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی پشاور. تو پلیز استقبال کیجیے گا ڈاکٹر انتل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو معزز مہمان گرامی کی خدمت میں سلام پیش کروں گی اور شکریہ ادا کروں گی اکیڈمی ادبیات کا کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور ہماری میڈم کی شان میں یہ تقریب جو ہے وہ منعقد کی. الطاف نے بہت ساری باتیں کر لی میڈم کے حوالے سے، لیکن میں آپ کے ساتھ اپنی جو اسٹوڈنٹ لائف سے جو تجربات ہیں ان میں سے کچھ شیئر کروں گی. کہ پہلے دن جب ڈپارٹمنٹ میں ہم آئے، داخلہ لیا، تو جتنے بھی اساتذہ کرام تھے ان کے مختلف کلاسز ہوئی. تو سب سے پہلے جب میڈم نے ہمیں طنز و مزاح پڑھایا ہے پریویس میں، اور فائنل میں تنقید پڑھائی ہے. مطلب اردو کے حوالے سے اور لٹریچر کے حوالے سے لوگوں کے حوالے سے یہ مشہور ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ طویل باتوں میں جاتے ہیں اور بہت زیادہ کیلکولیٹو نہیں ہوتے. تو میڈم کی فرسٹ کلاس جو تھی طنز و مزاح کے حوالے سے، ان کا جو لیکچر ہے وہ بڑا کیلکولیٹو اور فنگر ٹپس پہ طنز و مزاح کی تعریف، مذاق کے حربے. آج بھی میں جب کلاس میں کھڑی ہوتی ہوں تو میرے اس میں فلیش بیک میں وہ میڈم کا لیکچر چلتا ہے کہ وہ جو مذاق کے حربے ہے، طنز کی تعریف، مذاق کی تعریف، وہ فنگر ٹپس پہ یاد ہے. تو وہ میڈم کا جو انداز ہے پڑھانے کا، وہ ایک ایسا انداز ہے کہ وہ ایکٹیو بھی ہے اور کیلکولیٹو بھی ہے. اسی طرح فائنل میں میڈم نے ہمیں تنقید پڑھائی، اور تنقید میں وہ جو مختلف ناقدین ہیں، چاہے وہ مغربی ہے چاہے وہ مشرقی،
ان کے جو نظریات ہیں یا ان کے جو تصورات ہیں وہ میڈم کی زبان سے لفظ نکلتے ہیں اور سننے والا جو ہے وہ اس کے ذہن پر اور اس کے احساسات اور جذبات پر وہ اپنا عکس چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ تنقید، آج میں خود جب تنقید پڑھاتی ہوں یا عملی تنقید ایم فل میں میڈم نے پڑھائی، تو وہ ساری چیزیں جو ہے مجھے وہ کتاب کا پڑھا یاد نہیں آتا، لیکن مجھے میڈم کا جو لیکچر ہے وہ میرے ذہن میں ہوتا ہے. اور ایک اور بات کہ میڈم کی جتنی بھی فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، کیونکہ میں تو 2002 الطاف میرا فائنل ہے، تو تب سے لے کر اب تک جتنی بھی ہماری فیمیل، چونکہ کے پی کا کلچر کچھ اس طرح کا ہے کہ ان کے میں اپنی ماں سے کوئی بات نہیں کر سکتی، میرے مسائل میری ماں نہیں سنتی. یہ میں جو اپنی بات کر رہی ہوں یہ میں پورے شعبے اردو کی لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں، یا جو اسٹوڈنٹس گزر چکی ہے یا جو اب ہے موجودہ ہے. تو وہ میں میڈم سے میرا جو بھی مسئلہ ہوتا تھا پریویس میں فائنل میں، تو اپنی کلاس سے بھاگ کے میں میڈم کے کمرے میں جاتی تھی اور اپنا ہر مسئلہ ان کو بتاتی تھی. اور اب بھی سر میری بڑی بیٹی جو ہے اب فرسٹ ایئر میں ہے، تو مجھے کہتی ہے کہ تم جو ہے نا میڈم سے ہر چیز سیکھ لو، میڈم کا جو طریقہ ہے نا، ان کا جو بات کرنے کا طریقہ، یہ ابھی تم نے اس سے نہیں سیکھا، وہ جو میڈم کا فیشن سینس ہے وہ بھی تم نے نہیں سیکھا. یعنی میرے بچے بھی اب وہ میڈم کو آئیڈلائز کر رہے ہیں. تو ہماری جتنی بھی فیمیل اسٹوڈنٹس تھی، ایون میل بھی، جس کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ کسی اور کے پاس نہیں جاتے تھے، میڈم روبینہ کے کمرے میں. اچھا، اس وجہ سے پھر ظاہر ہے وہ پروفیشنل جیلیسی بھی ہوتی ہے، اس کا بھی سامنا. الطاف کو تو میڈم مل گئی، مجھے ایم فل میں نے کہا کہ میں ریسرچ کروں گی تو میڈم روبینہ کے ساتھ کروں گی. ہمارے جو چیئرمین صاحب تھے انہوں نے کہا کہ نہیں. اچھا، میں ہوں بڑی خود سر، کسی کو کچھ کرنا ہو یعنی مجھے روکنا ہو تو کہیں گے میڈم روبینہ سے کہو، پھر یہ کام یہ نہیں کرے گی. تو میڈم کو مطلب وہ ایک ایسی میٹنگ میں ان کو اتنا مطلب پریشرائز کیا گیا، اور ظاہر ہے وہ میڈم اس وقت خود بھی وہ تھی انیشیل اس میں ان کی جاب کی تھی. تو میڈم نے مجھے کہا، اچھا جب میٹنگ سے نکلی تو میڈم کی آنکھوں میں آنسو، اور میڈم نے مجھے کہا بچے مجھ سے بات نہ کرو، اور اپنے کمرے میں چلی گئی. میں نے کہا کیوں میڈم؟ بس انہوں نے کہا بس اب جب میں نے دیکھا، جب سپروائزرز کی لسٹ آئی تو میرے ساتھ جو چیئرمین صاحب تھے ان کا نام لکھا ہوا تھا. میں نے کہا بس میڈم آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. بس میں گئی اسی دن وی سی صاحب کے پاس، میں نے کہا میں نے میڈم روبینہ کے ساتھ ریسرچ کرنا ہے ورنہ نہیں کرنا. اچھا جی، کیا ہوا کہ وہ تو ظاہر ہے پھر میڈم نے خود مجھے کہا کہ نہیں بچے بس اب میں کچھ نہیں کر سکتی. اب میں نے کہا کہ اگر میڈم نہیں ہے تو پھر یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ میں سے کوئی نہیں ہوگا، میں ڈپارٹمنٹ سے باہر سپروائزر لوں گی. تو وہ شعبہ اردو کی تاریخ میں پہلا ہم لوگوں نے اسلامیہ کالج سے سپروائزر لیا. وہ صرف یہ کہ مجھے میڈم چاہیے. پھر اللہ کا کرم کے پی ایچ ڈی میں میڈم نے خود کہا کہ میں تمہاری، چونکہ اچھا یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ جب ہم ایم اے میں تھے تو جو ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز تھی اس میں بھی ہمارے اساتذہ تھے، بہت اچھے لوگ تھے، لیکن یہ تھا کہ ہم اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پریشرائز رہتے تھے. لیکن جب میڈم لوگوں کا وہ بحیثیت چیئر پرسن آئی تو ہم سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایسے ریلیکس ہو گئے جیسے اپنے ماں باپ کے پاس. ہمارا کوئی بھی مسئلہ نہیں رہا. ہم میں سے جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جو سپروائزر چاہتا تھا اس کو مل جاتا تھا، اس کا جو بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ حل ہو جاتا تھا. تو یہ اس طرح ہم سارے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک آئیڈیل پرسنالٹی جو ہے میڈم کی ہے. اور آخر میں ایک شعر میڈم کے لیے کہنا چاہوں گی کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں. اور آخر میں ایک اور بات کہوں گی کہ میری ماں جو ہے وہ مجھے کہتی ہے تمہیں مجھ سے زیادہ میڈم پسند ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر انتلزیہ. میں اب ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر سعدیہ طاہر سے، پلیز تشریف لائیں، ذرا خیال کریں، پلیز استقبال کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اور اکادمی ادبیات کا شکریہ. ڈاکٹر صاحب
نے ابھی بلایا تو مجھے خیال آیا کہ میں اتنی کھو چکی ہوں ڈاکٹر انتل کی باتوں میں کہ مجھے خیال نہیں آیا کہ میں نے خود بھی کیا بولنا ہے. تو وہ پرانی یادیں، وہ ساری کلاس روم کی باتیں. یہ 1997 کا بیچ اور یہ 2026 ہے. یقین کیجئے میڈم تب بھی ایسی ہی تھی. ہم ان کو سنتے کم تھے، دیکھتے زیادہ تھے. تو یہ وہ میر نے کہا تھا کہ روز ملنے پہ نہیں نسبت عشقی موقوف، عمر بھر ایک ملاقات چلی جاتی ہے. تو میڈم کا تعلق بھی ایسی شخصیات سے ہے، ان شخصیات میں شامل ہیں جن سے بہت ملاقاتیں ہونا ضروری نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں کی بھی ایک بار بھی میڈم سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ ان کی جو شخصیت کا نقش ہے، جو ان کی لہجے کی مٹھاس ہے، جو ان کی گفتگو کی چاشنی ہے، وہ اس کو ان کے دل میں نقش ہو جاتی ہوگی اور ثبت ہو جاتی ہوگی. اور پھر ان کے شاگردی کی نسبت تو اور بھی کہیں زیادہ ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کو، ڈاکٹر صاحب نے جب ذکر کیا تو مجھے حکم کیا، میں نے ریکویسٹ کی کہ کبھی کبھی موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کا شکریہ نہیں ادا کر پاتے، ہم اپنے والدین کو شکریہ نہیں ادا کر پاتے، اور جب وہ ہم سے دور چلے جاتے ہیں تو پھر ہم انہیں یاد کرتے ہیں. تو ان کی زندگیوں میں انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور ان کی کامیابیوں پہ انہیں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہیے. اور بلکہ ریٹائرمنٹ سے پہلے جب وہ مختلف مرحلوں سے گزر کے جب اللہ انہیں اس طرح کی کوئی کامیابی عطا کرے تو بھی ان کے لیے اسی طرح سے سیلیبریشن کرنی چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے میڈم نے اپنے اسٹوڈنٹس کی جس طرح سے ان کی کردار سازی، ان کی شخصیت سازی کی ہے، ان کی فکری رہنمائی کی ہے، تو اس کا ایک اتنا بڑا ثبوت ہے کہ پشاور سے ان کی کامیابی کا جو سیلیبریشن ہے، ان کا جشن ہے، اس کی سرشاری ہے، وہ وہاں سے شروع ہوئی اور ابھی اسلام آباد میں. اور ہم بھی شکوہ کر رہے تھے کہ میم ہمیں بھی وقت دیں، اور میں اور ڈاکٹر امبرین اس چیز کو کر رہے تھے کہ ہم کب ان کے لیے کوئی تقریب جو ہے اس کا انعقاد کر سکیں. تو میرے خیال ہے اساتذہ جو ہیں وہ، مجھے خود ذاتی طور پہ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا ایک وقت میں کہ مجھے ابا نے کاغذ کی کشتیاں دے کے سمندروں کے سفر پہ روانہ کر دیا ہے، مگر یہ ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں جو اس وقت میں بھی، جو ہمارے لیے کبھی بہت مشکل وقت ہوتا ہے، اس میں روشنی کے سفیر بن کے آتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ اور ڈاکٹر صاحبہ جیسے اساتذہ کرام یقین جانیں کہ یہ روشنی کے سفیر ہیں. میڈم روشنی کی سفیر ہیں، اور ہم سب شاگرد جو ہیں انہیں استاد ماں کا درجہ دیتے ہیں. اور یہ روشنی کا جو سلسلہ ہے یہ ان کے کمرہ جماعت یا پشاور یونیورسٹی شعبہ اردو تک محدود نہیں ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر الطاف صاحب نے ذکر کیا کہ سینکڑوں ہی شاگرد ہیں ان کے جو مختلف جامعات میں یا دیگر تعلیمی اداروں میں تدریس کے اور تحقیق کے فرائض انجام دے رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو روشنی کی کرنیں ہیں یہ کہیں ڈاکٹر الطاف یوسف زئی کی صورت میں، کہیں ڈاکٹر سہیل احمد کی صورت میں، کہیں ڈاکٹر شیر علی کی صورت میں، کہیں ڈاکٹر سلمان احمد کی صورت میں، کہیں ڈاکٹر انتر کی صورت میں، کہیں ڈاکٹر امبرین کی صورت میں جو ہے وہ اس سفر کو جاری رکھے ہوئے جو میڈم نے شروع کیا. تو یہ ان کی شخصیت کا کوئی نہ کوئی نقش ہے جو ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ چلیں، ان جیسا بننے کی کوشش کریں. شاید نہیں بن پائیں گے مگر یہ ہے کہ کوشش یہی ہوتی ہے. تو میں بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں میڈم آپ کو، اور آپ کو سلام پیش کرتی ہوں. بہت شکریہ. ہمارے اس تقریب میں محترمہ فریدہ حفیظ صاحبہ تشریف لائی ہیں. ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور میں اب ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر امبرین تبسم صاحبہ سے، چیئر پرسن ہیں اردو ڈپارٹمنٹ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز. آپ سے گزارش ہے کہ پلیز استقبال کیجیے ڈاکٹر امبرین تبسم. السلام علیکم. میرے لیے ڈاکٹر روبینہ شاہین
اس طرح ہے کہ میں بتا ہی نہیں سکتی ہوں کہ ہمارے لیے جس طرح کبھی کہ سعدیہ نے بتایا کہ بالکل فلیش بیک جیسے کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں میڈم کی کلاس اور وہی الفاظ بالکل وہی کیفیت. میری ایک سیٹ ہوتی 2 سال جو میں نے پڑھا تھا تو میری بس فرنٹ پہ میں ادھر بیٹھتی تھی, میرے ذہن پہ ساری وہی پکچر پھر رہی ہے. اور ڈاکٹر روبینہ کی کامیابی, ان کی ترقی, ہمیں بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہمارے خاندان کی ترقی, ہماری اپنی ذاتی ایک خوشی ہے. میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ جتنا اعتماد ہمیں اور یا کوئی بھی پریشانی جیسے کوئی بھی فکر ہوتی تھی, کبھی بھی زندگی میں کہیں مشکل لمحات بھی آئے ہیں اور اپنی کامیابی کا جشن بھی ہم میڈم کو فون کر کے ان کو اطلاع دے کر اپنے دکھ سکھ بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر روبینہ کی شخصیت ایسی ہے کہ جس کو واقعی صرف بحیثیت استاد تھی, بلکہ انہوں نے زندگی میں ہمیں یہی سکھایا کہ آپ کا جو کردار ہے, جتنا آپ کا کردار پختہ ہوگا, جتنے آپ سچے ہوں گے, آپ بے شک کم بولیے, آپ کسی کے ساتھ فضول بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, نہ جھوٹی تعریف کرے, کچھ بھی مت بولے, آپ کی آنکھیں بولتی ہیں. میڈم ہمیشہ اگر کوئی بات ہم جا کے کبھی شکایت کرتے تھے, کبھی کوئی غیبت چھوٹی موٹی کرنی ہوتی تھی, تو اس وقت ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میڈم بھی اپنی رائے دے, تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ کسی کے خلاف کبھی بھی نہیں بولتی. اگر ان کا موڈ نہیں ہوتا, ان کو پتہ ہوتی ہے, تو یہ اوپر چھت کو دیکھتی تھی یا زیادہ سے زیادہ بالکل زمین کو بس اس طرح نظر جھکا لیتی ہیں, لیکن کسی کے خلاف بھی نہیں بولنا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے عہدے بھی ملتے ہیں, ترقیاں بھی ہوتی ہیں اور زندگی میں اعلیٰ مقام بھی ملتے ہیں, سب کچھ, لیکن کردار کی پختگی میں نے ڈاکٹر روبینہ شاہین کی شخصیت میں پائی ہے اور اپنی بیٹیوں کو بھی یہی سکھایا ہے. اور ان کی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اور کیا کہوں. میڈم آپ کو بہت بہت مبارک ہو, بہت مبارک. ڈاکٹر امبرین تبسم, آپ کا بہت شکریہ. ہم نے ایک براڈ کاسٹ لسٹ بنائی ہے جس میں یہ جو ادبی ہمارے پروگرام ہوتے ہیں تو دوستوں سے شیئر کرتے ہیں, تو ہر پوسٹر پہ ڈاکٹر امبرین تبسم کہتی ہیں ضرور انشاءاللہ. کبھی نہیں آئی آج پہلی دفعہ ڈاکٹر روبینہ شاہین کے لیے آئی ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اور اب میں مصد احترام ملتمس ہوں استاد مکرم پروفیسر ڈاکٹر سہیل احمد صاحب کی خدمت میں. ڈاکٹر روبینہ شاہین کے رفیق کار ہیں, بہت اہم اسٹوڈنٹ. اب وہ خود باتیں کریں گے. تشریف لائیں پلیز سر. سہیل صاحب آئیں پلیز سر. بہت شکریہ. میڈم کی یہ ایک خراج تحسین کی تقریب ہے اور بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے عہد کا ایک بہت بڑا شاعر جس نے اپنی آئندہ نسلوں کی شعری تربیت کی ہے وہ میڈم کے ساتھ موجود ہیں. تو گویا یہ 2 روشنیاں ہیں جو ساتھ ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, کیونکہ افتخار عارف صاحب کی جو شاعری ہے, انہوں نے جس انداز میں زندگی کے تجربے کو بیان کیا وہ بھی ایک بہت اعلیٰ سرمایہ ہے. اور میڈم کی جو تربیت ہے, جس طریقے سے انہوں نے ہماری تربیت کی سال اول سے لے کر PhD تک, وہ بھی ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. اصل میں اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ روشنی ہوتے ہیں. مجھے اس کا کبھی اندازہ نہ ہوتا اگر میں گورنمنٹ کالج پشاور میں داخلہ نہ لیتا اور میرے استاد غلام محمد قاصر نہ ہوتے. مجھے پہلی دفعہ غلام محمد قاصر کا نام دیکھ کر میں نے اردو میں داخلہ لیا تھا. پتہ چلا تھا کہ قاصر صاحب اردو پڑھائیں گے. میرے اسٹیٹ اکنامک سبجیکٹ تھے وہ میں نے بدل لیے اور کوشش کی کہ میں ان اساتذہ کے ساتھ بیٹھوں. ناصر علی سید صاحب تھے, جمیل کاظمی صاحب تھے, غلام محمد قاصر, اور ہمیں یہ اعزاز دیا گیا تھا کہ اساتذہ جہاں کرسیوں پہ بیٹھتے تھے, ہم 2-3 شاعر تھے, ہمیں وہاں بیٹھنے کا موقع دیا. تو قاصر صاحب نے 3rd ایئر اور 4th ایئر کے دوران ہمیں یہ بات سمجھائی
کہ انسان ایک سطح پر اپنی نسل بڑھاتا ہے، لیکن استاد جو ہے وہ 2 سطحوں پر اپنی نسل بڑھاتا ہے۔ جسمانی سطح پر تو ہر انسان بڑھاتا ہے، لیکن استاد کی جو دوسری سطح ہے وہ روحانی سطح ہے، کہ استاد جو ہے روحانی سطح پر اپنی بچوں کی تربیت کرتا ہے، تو اس طرح اس کی روحانی نسل بڑھتی ہے۔ تو قاصر صاحب کی یہ باتیں تھیں اور تصوف تھا، ان کی کتابیں تھیں۔ تو جب میں اور میرے 2 دوست گورنمنٹ کالج سے نکلے تو ہم نے محسوس کیا کہ ہم بدل گئے ہیں، قاصر صاحب کی روح ہماری روح میں حلول کر گئی ہے، اور پھر ہم نے وہی کرنا شروع کر دیا جو قاصر صاحب کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ اپنے والد صاحب کے انتقال کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں اپنا باپ بن گیا، جیسے وہ تھے میں ویسا بن گیا۔ تو اساتذہ کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں آئیڈیلائز کرتے ہیں، اور استاد جو ہے اس کی تربیت آپ کے خون میں شامل ہو جاتی ہے، جیسے ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے۔ اور آدمی جہاں جہاں جاتا ہے اگر وہ اچھی بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تربیت اس کے اندر سے بول رہی ہے۔ تو اساتذہ کا ماں باپ کے بعد بلکہ ماں باپ سے زیادہ کردار ہے ایک نسل کی تعمیر نو کے لیے۔ اگر اساتذہ اپنی شخصیت کو اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے تو نسل کی تربیت غیر محسوس طریقے سے ہوتی ہے۔ اب میڈم جو ہیں ان کی زندگی کے بے شمار حوالے ہیں، اور سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میڈم کی بات کی، ان کی مہربانی، شفقت، رحم دلی، ہمدردی کی بات کی، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن مجھے میڈم سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، کیونکہ جب میڈم کے پاس آپ بیٹھے ہوں تو ان کے وجود سے ایک روشنی نکلتی ہے جو آپ کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ بلا سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں۔ تو اگر بلا سوچے سمجھے کسی خاتون سے، چاہے وہ ٹیچر ہی کیوں نہ ہو، آپ باتیں کہہ دیں تو پھر اس کی تھوڑی بہت سزا، سرزنش بھی ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے کبھی میں کوئی بات کرتا ہوں تو پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ بات تو غلط کہہ دی۔ میڈم کی طرف سے جب ریئیکشن آتا ہے، انہیں غصہ آتا ہے، تو میڈم غصے میں بہت اچھی لگتی ہے، مطلب، اور میڈم کی خوبصورتی کے اور بے شمار حوالے ہیں، لیکن میڈم غصے میں بہت پیاری لگتی ہے۔ میں اپنی والدہ کو بھی یہی کہتا ہوں، جب میری والدہ کو غصہ آتا ہے تو میں اپنی والدہ کو کہتا ہوں کہ آپ غصے میں بہت اچھی لگتی ہیں، تو وہ ڈانٹتی ہیں کہ غصے میں کوئی اچھا نہیں لگتا، تو کہ یہ تم مجھے بنانے کی کوشش کر رہے ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ تو ایک تو میڈم کا یہ رویہ، یہ روح، پھر میڈم کے اندر میں نے اس زندگی میں جو محسوس کیا، اور تو لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہوں گی، وہ ایک روحانیت ہے۔ ہر انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ میڈم کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جسے شاید بیان کرنا اتنا آسان نہ ہو، جو میڈم کی طرف لوگوں کو کھینچتی ہے، اور یہ ایک میں نہیں ہوں، میڈم کے بے شمار اسٹوڈنٹ، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، میڈم کے کولیگ، میڈم سے ملنے والے۔ اس لیے جب بھی میں میڈم کو دیکھتا ہوں تو ہمارے دوست ہیں پشاور کے بہت اچھے شاعر ہیں امجد بہزاد، ان کا مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ کوئی بھی لوٹ کر نہیں آیا، کوئی بھی لوٹ کر نہیں آیا، جس نے دیکھا تمہیں تمہارا ہوا۔ تو اگر آپ میڈم کی
زندگی کو دیکھیں اور میڈم کی زندگی پر، یا میڈم اپنی زندگی کو کبھی خود نوش کی شکل دے اور سچ لکھیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ آدمی کبھی کبھی ڈنڈی بھی مار دیتا ہے. سچ لکھیں تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ایک دنیا میڈم کی گرویدہ ہے. یعنی آپ اس میں اگر ہمارے ڈپارٹمنٹ آئیں، آپ دیکھیں کہ میڈم کے پاس کتنے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو ان کی سپرویژن میں کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو نمبر نہیں ملتا تو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب ایک میڈم کے ادھر سے کوئی ایک اسکالر نکلے گا تو میں فوراً سے میڈم کے پاس جا کر اپنا نام دے دوں گا. تو اتنے لوگ گرویدہ ہیں میڈم کے، اور اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں. اس میں ہر رنگ، ہر نسل اور ہر عمر کے لوگ شامل ہیں. اس میں بوڑھے بھی ہیں، ادھیڑ عمر بھی ہیں، اس میں جوان بھی ہیں اور بچے بھی، یعنی تمام عمروں کے لوگ اس میں شامل ہیں. اور یہ روحانیت کے بغیر نہیں ہوتا. یہ جو پیر ہوتے ہیں اور ان کے بے شمار مرید ہوتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ ان کے اندر سے کوئی روشنی نکلتی ہے، کوئی روحانیت ہوتی ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک مثال، میں کچھ زمانے میں بونیر میں رہا، میں نے وہاں لیکچرشپ میں تھا. میں یہ نہیں سمجھ پاتا تھا کہ میں بونیر میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا اور مجھے وہاں پیر بابا کا مزار تھا، تو مجھے پتہ نہیں کیوں محسوس ہوتا تھا کہ مجھے پیر بابا کے پاس جانا ہے. تو میں اپنے کالج سے نکل کر اس بس میں بیٹھ جاتا تھا جہاں پیر بابا کا مزار ہے. وہاں لوگ مختلف ایسے کر رہے تھے، سجدے، یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے تھے. میں خاموشی سے بیٹھتا تھا. میں لوگوں سے کہتا تھا کہ یہاں کوئی بہت بڑی روشنی ہے. تو پیر ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا نام ہو، اس کی کوئی پہچان ہو، یا وہ پیر لوگ کہیں کہ یہ پیر ہے. اپنے رویوں سے بھی پیر نظر آتا ہے. تو میڈم ہمارے پیر ہیں، اور پیروں کی طرح ہم میڈم کے ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ لینا چاہتے ہیں، لیکن ڈرتے ہیں کہ یہاں بھی پھر وہ خوف جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے. تو میڈم کی زندگی اور بڑی خصوصیات ہیں میڈم کی. اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ میڈم زیر عتاب رہیں اور بڑی مشکل انہوں نے زندگی گزاری. لیکن ہمارے اسلامیہ کالج کے ایک اور پیر تھے، مسرت شاہ صاحب. وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی مقام پہ انسان کو سختی دیتا ہے تو اس کا مداوع کسی دوسرے مقام پہ کر دیتا ہے. تو میڈم کی زندگی بھی اس بات کی گواہ ہے کہ زیر عتاب بھی رہیں، بہت سی باتیں لوگوں نے کہیں، بہت سی کہانیاں، قصے بھی وہ ہوئے. لیکن وقت گزرتے گزرتے ہم نے دیکھا کہ میڈم ترقی کی منازل طے کرتی رہیں، اور اس ترقی کے اس سفر میں لوگوں نے میڈم سے بہت محبت کی. یہ نہیں تھا کہ ترقی کے سفر میں بعض ہوتے ہیں لوگ جو جیلس بھی ہوتے ہیں، جیسے کسی نے ذکر کیا، لیکن خوش ہونے والے لوگ زیادہ تھے. اور اس میں جو جیلس ہونے والے لوگ جو اپنی فطرت دکھاتے ہیں وہ لوگ بھی تھے، لیکن وہ اس ہجوم میں گم ہو جاتے ہیں. اگر آپ کسی شخص کو سروے دے دیں، پشاور یونیورسٹی آ کے پشاور میں سروے کریں کہ میڈم سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں اور کتنے نہیں کرتے، نتیجہ سامنے آ جائے. تو میڈم کی بے شمار خوبیاں ہیں، شفقت بھی ہے، محبت بھی ہے، رحم دلی بھی ہے، مہربانی بھی ہے. لیکن ایک خصوصیت جو سب سے بڑی میں نے میڈم کی محسوس کی کہ میڈم کسی کو درمیان میں نہیں چھوڑتی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں
وہ ہاتھ چھڑا کے چلے جاتے ہیں جب سخت وقت آتا ہے۔ میڈم اپنے جو طالب علم ہیں آخری دم تک ان کا ساتھ دیتی ہیں۔ اس کی دو نمایاں مثالیں ہیں، اور ان کا آپس میں ایک بات پہ جھگڑا بھی ہے، ایک میں ہوں، ایک انتل ضیاء ہے۔ یعنی جن کا میڈم نے آخری لمحے تک ساتھ دیا اور ان کا کام کر کے دم لیا، پھر وہاں ہم سے زیادہ میڈم آگے تھی، ہم پیچھے تھے، جن کا کام تھا وہ آگے تھی۔ یہ ہم دو ہیں، ایک انتل ہے رقم میں، اور میری اسٹوڈنٹ ہے انتل، لیکن بعض چیزوں میں اس سے جیلس بھی ہوں۔ اس لحاظ سے میں اس سے جیلس ہوں کہ گاڑی میں ہم تینوں آئے اکٹھے، آگے میں بیٹھا تھا، پیچھے میڈم انتل بیٹھے تھے، اسلام آباد ہوٹل تک بھی آئے، اور میں نے سوچا شاید ہو سکتا ہے ادھر ادھر کسی کمرے میں مجھے بھی جگہ مل جائے۔ تو میں جیسے ہوتا ہے نا ڈرائیور ہوتا ہے، تو وہ ان کے لیے کمرہ رکھا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ڈرائیور آئے تو اس کو ایک کمرہ مل جائے گا۔ تو اس خواہش میں نے بھی اسلام آباد کے ہوٹل کی ریسیپشن سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اور اوپر میں اس کمرے تک پہنچ گیا جہاں ان دو کا قیام تھا۔ کافی دیر تک بیٹھا رہا، میڈم نجیبہ بھی آئیں، میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی جھوٹے منہ ہی کہتے کہ چلو یار تم بھی آ رہے ہو، لیکن مجھے واپس جانا پڑا۔ تو اب میں ساری رات یہ سوچتا رہا کہ انتل اور میڈم کتنی آج رات کو باتیں کریں گے۔ یہ ایک بڑا غم ہوتا ہے، اور انتل بھی ایک شرارتی لڑکی ہے کہ جب بھی کسی سفر پہ جاتی ہے، یعنی وہ انتل ایک ایسی شخصیت ہے جس نے سامان باندھا ہوا ہے، اس کا سامان ہمیشہ پیک ہے، حالانکہ اس کا شوہر بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، ماں بھی ہے، باپ بھی بیمار ہے، باپ ہسپتال میں ہے، اور اب میڈم کے کہنے کی دیر ہے کہ اب ملتان جانا ہے یا فلاں جگہ جانا ہے، یہ انتظار نہیں کرتی، یہ فوراً تیار ہو جاتی ہے اور وہاں اندھے بچوں کا ایک اسکول ہے اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ جب بھی ہوتا ہے کہ جی اندھے بچے کے اسکول کے سامنے انتل ضیاء کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہاں ہم اس کو پک کر لیتے، اور پھر یہ اتنی شرارتی ہے کہ جا کے جان بوجھ کے تصویریں شیئر کرتی ہیں کہ میڈم کے ساتھ اس طرح ہوئی ہے، میڈم کے ساتھ اس طرح، یہ دونوں ایک بستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تصویریں ہمیں جلاتی رہتی ہیں اور ہم بس جلتے رہتے ہیں۔ تو میں آج تک یہ سمجھ نہیں پایا کہ وہ طریقہ کیا ہے جو انتل اختیار کرتی ہے کہ تھوڑے سے اس کے ٹپس ہمیں بھی مل جائیں، کیونکہ اب عمر بھی آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے، میں 55 سال کا ہو گیا ہوں، تو میں نے کہا جو خواہشات رہ گئی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک کر کے پوری کر لوں، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ تو میڈم کی کچھ شخصیت کے حوالے ہیں۔ پھر میڈم کا ادبی کام بھی بڑا وسیع ہے، بہت سے موضوعات پہ انہوں نے کام کیا، بعض کام بڑے خطرناک بھی ہیں، جیسے مظفر علی سید پر کام کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ مظفر علی سید صاحب کی شخصیت، ان کی تنقید، اور تنقید میں جو ان کا انداز تھا۔ پھر میڈم نے احسن فاروقی صاحب پہ کام کیا، پھر میڈم نے ساقی فاروقی کی پاپ بیتی پہ بھی مضمون لکھا، تو بہت سے مضامین ہیں ان کے، بہت سے کام ہیں ان کے، لیکن میرے خیال سے وہ کام وقوع ہیں، لیکن سب سے بڑا کام جو ہے وہ میڈم کا، وہ اسٹوڈنٹ کی ایک اچھی نسل تیار کرنا ہے، اور ٹیچر یہی کرتا ہے۔ پھر بھی ہمارے حکومت والے، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بیوروکریٹس ہیں، یہ جو سارے لوگ ہیں، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ٹیچر کرتا کیا ہے۔ ہماری یونیورسٹی والے بھی یہ کہتے ہیں، انتظامیہ تو ان کا خیال ہے بہت زیادہ کام کرتی ہے، لیکن یہ ٹیچر کیا کرتا ہے؟ وہ آج تک سمجھ نہیں آئی
کہ بڑے بڑے محکمے میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے کوئی جرنیل ہو، ان سب کی مرات میں اضافہ ہوتا ہے، تا دم مرگ مرات ہوتی ہے. اور ٹیچر جو کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، اس کی تنخواہ میں اضافے کا جب وقت آتا ہے تو کہا جاتا ہے خزانے پہ بوجھ پڑے گا، IMF اجازت نہیں دے گا. لہٰذا وہ یہ تصور ہی نہیں کرتے ہمارے یہ اہلکار کہ ٹیچر کیا کرتا ہے. اس لیے نسل کی تربیت کرنا، قوم کو بہتر بنانا ان کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے. اسی لیے ٹیچر بھی ان کے ایجنڈے میں شامل نہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر سہیل صاحب، اور میں بہت ممنون بھی ہوں اور ملتمس ہوں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب خصوصی طور پر میڈم کی تقریب کے لیے فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، تو پلیز بھرپور استقبال کیجیے گا پروفیسر ڈاکٹر طارق ہاشمی. واجب الاحترام افتخار اردو محترم افتخار عارف صاحب، محترمہ ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ، جناب حمید شاہد صاحب، اور صاحب شام ڈاکٹر ربینہ شاہین صاحبہ. یہ شاگردوں نے اتنے زیادہ محبت کے پھول نچھاور کیے ہیں، اور خصوصاً اس کے بعد سہیل صاحب نے جو باتیں کر دی ہیں، تو اب میرے پاس ایک لفظ بچا ہے اور وہ ہے ایذن. سچی بات یہ ہے کہ آج کی تقریب میرے لیے کسی فرد واحد کے اعزاز میں تقریب نہیں ہے. میں فیصل آباد سے دوڑا چلا آیا ہوں، اور یہاں آ کر ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے یا تو پشاور اسلام آباد میں آ گیا ہے یا اسلام آباد پشاور میں چلا گیا ہے. جتنے بھی یہاں ابھی گفتگو سب نے کی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے شاگرد تھے. میرے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ کے رشتے قدر متنوع ہیں. ہم رفیق کار بھی ہیں، ہم کلاس فیلو بھی ہیں، اور ہم دیور بھابھی بھی ہیں. تو میں جب پشاور گیا تھا، یہ بات ہے 1995 کی، تو ایک چھتر چھاتا تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر صابر کلوروی. تو ان کے توسط سے مجھے شعبے میں جانے کا ایک اتفاق ہوتا تھا، اور وہاں ایک استاد ایسی تھیں، اور شاید اس وقت شاید واحد خاتون استاد آپ ہی تھیں. تو ایک تشبیہ ہے، شاید بعض دوستوں کو بری لگے اپنے حوالے سے، لیکن دوسری تشبیہ آپ کو اچھی لگے گی. میں جب پنجاب یونیورسٹی کا طالب علم تھا، تو چونکہ شاعر ادیب بھی تھا، ریڈیو پر کام بھی کرتا تھا، ایک اخبار کے دفتر میں بطور ادبی صفحے کے انچارج کے بھی کام کرتا تھا، اور ٹی وی پر ایک انٹرویو بھی آ چکا تھا. تو وہ جو مقبول لوگ ہوتے ہیں، تو میرے ارد گرد جو طالبات ہوتی تھیں، میری کلاس فیلوز، وہ ایک جم گھٹا سا بنائے رکھتی تھی. تو ایک دن ایک جماعتی دوست نے کہا کہ یہ طارق ہاشمی کے ارد گرد لڑکیاں ایسے ہوتی ہیں جیسے چھتے پہ شہد کی مکھیاں. اچھا، میں جب وہاں جاتا تھا تو ڈاکٹر ربینہ شاہین کے ارد گرد بالکل ایسے بچے منڈلاتے تھے جیسے چوزے اپنی مرغی کے ارد گرد جو ہے وہ دانے کے لیے جو ہے وہ دوڑی چل جاتے ہیں. یہ جو شعبہ اردو پشاور یونیورسٹی ہے، تو یہاں ان سے پہلے ڈاکٹر منور رؤوف صاحبہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ بطور خاتون استاد کے انہوں نے بہت زیادہ شفقتیں بکھیری. اور دوسرے جیسے کہ یہاں موجود ہیں ڈاکٹر ربینہ شاہین صاحبہ، آپ کی جیسے میرے ساتھ ان کے متنوع رشتے ہیں،
یہ جو دیور بھابھی کا کہا ہے تو ان کے شوہر نامدار میرے رفیق کار تھے شاہ جہان صاحب. ہم وہاں ایڈورڈس کالج اکٹھے میں رفیق کار رہے. اور جیسے ایک پاکٹ گروپ ہوتا ہے یا کچن کیبنٹ ہوتی ہے دوستوں کی، تو شاہ جہان صاحب جو ہے اور میں ایک دوسرے کے کچن کیبنٹ میں تھے. تو ڈاکٹر صاحبہ ظاہر دانشور بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اور صدر شعبہ بھی ہیں، خیابان کے مدیر بھی ہیں، ڈین بھی ہیں، اور اب وہ اللہ کے فضل سے وہ وائس چانسلر بھی بنی ہیں. اچھا، جب آپ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو یہ سب حیثیتیں کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی وقت آپ کو مل جاتی ہیں، چاہے آپ نے ٹف ٹائم دیکھا ہو یا آپ نے اچھا وقت دیکھا ہو، موقع کسی نہ کسی طرح مل ہی جاتا ہے. میں ایک بات اکثر سوچتا ہوں، چونکہ میں خود یونیورسٹیوں کے ماحول کا حصہ ہوں، تو ہم نے تو اپنے اساتذہ کو کسی اور روپ میں دیکھا. یعنی ہم نے تحسین فراقی صاحب کو، ہم نے رفیع الدین ہاشمی صاحب کو، ہم نے سہیل احمد خان کو، ہم نے خواجہ زکریہ کو، ہم نے صدر شعبہ یا ڈین کے روپ میں تو نہیں دیکھا تھا، ہم نے تو انہیں استاد کے روپ میں دیکھا تھا. ہم جب ان کے کمروں میں جاتے تھے تو یہ خیال نہیں ہوتا تھا کہ ہم ڈین صاحب کے کمرے میں جا رہے ہیں یا ہم صدر شعبہ کے کمرے میں جا رہے ہیں. تو ہم تو جا دھمکتے تھے کہ ہم استاد کے کمرے میں جا رہے ہیں. اور صرف دفتر کی بات نہیں ہوتی تھی، اس وقت اساتذہ نے ایک ماحول بنایا تھا کہ ایک کلاس وہ ہوتی تھی جو کلاس روم میں ہوتی تھی. اور سجاد باقی رضوی صاحب تو اپنے پہلے ہی لیکچر میں اختتام پہ جاتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ بھئی جن کو ایم اے اردو کرنا ہے وہ ادھر ہی بیٹھے رہیں، جن کو کچھ سیکھنا ہے میرے کمرے میں آ جائیں. تو 3 کلاسیں ہوتی تھیں اس وقت اساتذہ کی. ایک کلاس روم میں ہوتی تھی، ایک ان کے دفتر میں ہوتی تھی، اور ایک شام کو ان کے گھر کی بیٹھک میں ہوتی تھی کہ وہاں سب اسٹوڈنٹس جو ہے وہ جمع ہوتے تھے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے. اور جو کچن ہوتا تھا گھر کا، طالب علموں کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ وہاں جائیں، چائے بنا کے لے آئیں، اور ایک پورا ماحول بنتا تھا. تو یونیورسٹیوں سے اب یہ ماحول کہاں چلا گیا ہے؟ میں چاہتا ہوں میں ڈین بن جاؤں، میں چاہتا ہوں میں یہ بن جاؤں. تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. ڈاکٹر ربینہ شاہین صاحبہ میری کلاس فیلو ہے، میرے رفیق کار ہیں، جتنے رشتے وہ وائس چانسلر بنی ہے، مجھے بہت خوشی ہے. لیکن مجھے تو اسی دن کی خوشی موجود ہے میرے دل میں جب میں دیکھتا تھا کہ طالب علم ان کے ارد گرد ہیں. تو یہ ایک استاد کے لیے سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور ابھی میں نے ایک نام لیا، ایک چھتر چھایا کا، صابر کلوروی صاحب. ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو بعض طبقات ہیں تو ان کے حوالے سے اردو کو کچھ مشکلات کا بھی سامنا رہا ہے، لیکن صابر کلوروی صاحب نے ایک بیج لگایا، وہ پودا بنا. ان کا خواب تھا کہ وہ اس کو شجر سایہ دار کے طور پر دیکھیں، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، وہ دنیا سے چلے گئے. وہ نہال شجر سایہ دار اگر کسی نے بنایا ہے تو وہ ڈاکٹر ربینہ شاہین ہے. اور یہ بات میں بالکل بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں. اور ابھی جیسے سہیل صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے غصے میں بہت اچھی لگتی ہیں. اچھا، آپ یقین مانی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے فیس جسچر سے بتاتے ہیں کہ وہ آپ کے کتنے ہیں، وہ آپ کے ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے ہیں یا کسی اور کے ہیں. واللہ وہ فیس جسچر سے بتاتے ہیں. تو میں چونکہ 2008 میں پشاور سے چلا گیا فیصل آباد، تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ سے ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی معاملے میں رہنمائی لینی ہے، کوئی بات کرنی ہے، کوئی مشاورت کرنی ہے، تو ظاہر ہے کہ میری ان کے ساتھ فون پہ بات ہوتی تھی. تو آپ یقین مانیے میں وہ یعنی نیر نور کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ اگر کسی نے آواز سے شہد کو محسوس کر رہا ہے تو آپ نیر نور کو سنیں. تو اگر آپ نے فون پر آواز سے شہد کو، شفقت کو محسوس کرنا ہو تو آپ ڈاکٹر ربینہ شاہین صاحبہ سے بات کیجیے. تو یہ باتیں ہیں، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کاش ہم استادوں کے اعزاز میں تقریبات کریں. استاد یعنی ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے کہ آج کل طالب علم پتہ نہیں کن کن ہستیوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. میں تقریبات میں اکثر کہتا ہوں کہ جو قومیں
وردی والوں کو آئیڈیلائز کرتی ہیں وہ دہشت گرد بنتی ہیں، جو ڈاکٹروں کو آئیڈیلائز کرتی ہیں وہ مریض بنتی ہیں، اور جو استادوں کو آئیڈیلائز کرتی ہیں وہ دانشور قومیں ہوتی ہیں۔ تو کاش ہم استادوں کو آئیڈیلائز کریں، کاش استاد ہمارے آئیڈیل ہوں اور ہم کچھ بن سکیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کی یہ تو ایک شخصیت کے پہلو تھے، کچھ ان کے بطور استاد اوصاف تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ کے تنقیدی کام کی جانب سہیل صاحب نے کچھ اشارے کیے ہیں، تو ظاہر ہے یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن پر اساتذہ کو کام کرنا چاہیے۔ مثلاً ساقی فاروقی کی آپ بیتی پہ آپ اگر کام کریں گے تو بہت سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے۔ ابھی بھی میرے فون پر میرے کچھ ایم فل اسکالرس کے ٹیکسٹ آ رہے ہیں کہ ہم تھیسس جمع کرا رہے ہیں، تو کچھ موضوعات حساس ہیں، تو بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ نے اس موضوع پہ کام کیوں کیا، آپ نے یہ جملہ کیوں لکھا ہے، آپ نے یہ جملہ کیوں لکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک استاد کو صاحب کردار ہونا چاہیے، اور صاحب کردار کا میرے پاس واحد ایک پیمانہ ہے کہ وہ حق گو اور بے باک ہو، وہ کچھ کہہ سکے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ نے چاہے مظفر علی سید پہ کام کیا یا ڈاکٹر سید عبداللہ پہ کام کیا، یہ ڈاکٹر صاحبہ بھی جانتے ہیں، سہیل صاحب بھی جانتے ہیں، الطاف یوسف عزیز صاحب بھی جانتے ہیں، اور میں بھی جانتا ہوں کہ یونیورسٹیوں میں سب سے زیادہ آسان کام جو ہوتا ہے وہ کسی شخصیت پہ کام کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کو بایوگرافی مل جاتی ہے، آپ کتابوں کے تجزیے رقم کر لیتے ہیں، کچھ اس کے بارے میں ناقدین کی رائے اکٹھی کر لیتے ہیں اور آپ ایک کتاب تیار کر لیتے ہیں۔ لیکن مظفر علی سید پہ ایسا کام کرنا کہ اپنا بھی ایک تنقیدی ویژن مظفر علی سید جیسا بنے، آپ ڈاکٹر سید اللہ پہ اس طرح کام کریں کہ آپ کا تحقیق کا ویژن بھی ڈاکٹر سید اللہ کے مقام کو جائے، اور پھر آپ اس مقام کو مینٹین بھی کریں، اس کو بیلنس بھی رکھیں اور طالب علموں کو سمجھائیں بھی۔ آج کل طالب علم چونکہ اچھے استادوں سے بدکتے بھی ہیں کہ جب آپ انہیں معیار بتاتے ہیں آپ انہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے وہ توازن بھی برقرار رکھا ہے اور شاگردوں کو جو شفقتیں دی ہیں تو اس پر میرے اظہار کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے ڈاکٹر سعدیہ طاہر، ڈاکٹر امرین شاکر اور ڈاکٹر انتل ضیاء بطور شاگرد، اور ڈاکٹر الطاف جو ہے وہ اظہار کر چکے ہیں، تو میں ایک بار پھر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم بھی کچھ بننا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہی بڑی بات ہے کہ آج ڈاکٹر روبینہ شاہین جو ہے وہ پشاور یونیورسٹی کی پرو وائس چانسلر ہے۔ بہت شکریہ۔ قابل صد احترام پروفیسر ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب بہت ہی اہم گفتگو فرما رہے تھے، ہم بر دیگر ان کے ممنون ہیں، اور ڈاکٹر روبینہ شاہین کی محبت میں ایک اور پروفیسر تشریف لائی ہیں، پروفیسر ڈاکٹر حمیرہ اشفاق، وہ 2 منٹ بات کریں گی، پھر ہم اسٹیج کی طرف آتے ہیں۔ آپ پلیز استقبال کیجیے گا پروفیسر ڈاکٹر حمیرہ اشفاق۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے بہت قابل احترام ہماری معزز مہمان جو پشاور سے تشریف لائی ہیں، ہم سب کی استاد اور ایک انتہائی شفیق ہستی محترمہ ڈاکٹر روبینہ شاہین صاحبہ، اور بہت محترم حمید شاہد صاحب، محترم جناب ہمارے افتخار اردو افتخار عارف صاحب، اور ہماری پیاری نجیبہ عارف صاحبہ، اور طارق ہاشمی اور سہیل احمد صاحب، آپ سب کی اجازت سے میں ایسا مہمان ہوں جو بغیر دعوت کے کھانے میں شامل ہو جائے، اور وہ بھی عین کسی پیک پر جب سب کو شدید جو ہے وہ اشتہا ہو کہ جلد از جلد کھانا جو ہے وہ مکمل نہ ہو جائے۔ تو میں صرف اپنی جو ہے وہ تعظیم کا اظہار کرنا چاہوں گی میم کے ساتھ۔ ہماری ان کے ساتھ بڑی دیرینہ اور بہت دور کی نسبت ہے، وہ ایک عجیب نسبت ہے کہ بعض نسبتیں آپ کے ساتھ ساتھ چلی آتی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ڈاکٹر روبینہ ترین، ڈاکٹر انوار احمد، میڈم روبینہ شاہین، یہ ایک ایسا شفیق چہروں کا ایسا گروہ ہے جسے ہم نے ہمیشہ اپنے ارد گرد دیکھا، اپنی طالب علمی کے دور میں دیکھا، اور ان سے سیکھا کہ نشست و برخاست کیا ہے، بات کرنے کے آداب کیا ہیں، بات کہنے کے آداب کیا ہیں، کہیں خاموش رہنے کے آداب کیا ہیں، کیونکہ یہ سب سے بنیادی کرینہ ہے جو آپ کو کتابیں نہیں سکھاتی کہ بولنا کیا ہے، کہاں بولنا ہے اور کہاں چپ رہنا ہے۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے سیکھیں، اور اس میں میڈم روبینہ ترین، میڈم روبینہ شہناز، میڈم روبینہ، تو یہ روبینہ کا ایک خاص چھتر چھایا جو اردو ادب پر رہی ہے۔ ان کے ساتھ اگر آپ ایک اور نسبت جوڑیں تو ان ناموں کے اندر جو ایک بہت ہی کامن چیز جو آپ کو سب سے نظر آتی ہے وہ ان کی شفقت ہے، ان کی شفقت بھری مسکراہٹ ہے، اور ایک مامتا کا سا جذبہ ہے جو ان کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو ہے۔ اور ایک استاد کے اندر ایک مامتا کا جذبہ پیدا ہونا بے حد ضروری ہے، اسی لیے جتنے اساتذہ کرام ہیں ان کے اندر میں سمجھتی ہوں چاہے وہ مرد ہو یا چاہے عورت ہو، اس کے اندر پہلے ماں بننا ضروری ہے،
کیونکہ ماں ہی ایک شاگرد کو خوبیوں خامیوں سمیت قبول کرتی ہے۔ پھر جب آپ پشاور جاتے ہیں تو پشاور میں جو سب سے اہم نام ہے وہ جو اب ہمارے حلقے میں موجود لوگ ہیں ان میں محترمہ میڈم روبینہ شاہین صاحبہ کا نام ہے کہ جب آپ موٹر وے پر چڑھتے ہیں تو آپ سب سے پہلا رابطہ ان سے کرتے ہیں کہ کہاں پر ہیں، آپ سے کیا ملاقات ہو سکتی ہے۔ ان کی مصروفیات کے باوجود وہ بہت ہی محبت کے ساتھ خوش آمدید کہتی ہیں۔ مہمان نوازی ان کا جذبہ ہے اور یہ ان کی شخصیت اور عاجزی اس قدر ہے۔ بس ایک بات کہ ابھی پوسٹ ڈاکٹریٹ کے ہمارے پروگرام ہو رہے تھے تو اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں پشاور سے تشریف لائیں اور آ کر بالکل پیچھے کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ اب جو لوگ ان سے شناسا تھے ان کو تو پتہ تھا کہ آپ ہیں، ہم سب آگے بڑھ کر مل رہے ہیں، تو جو لوگ نہیں جانتے تھے وہ کہیں آپ پیچھے چلی جائیں، آپ پیچھے چلی جائیں، تو میڈم آگے سے مسکرا کے کہ نہیں میں ٹھیک، اچھا میں پیچھے جا رہی ہوں۔ تو مطلب ان کو بتایا نہیں کہ میں کون ہوں یا میں مہمان ہوں یا کیا ہوں۔ تو درمیان میں شکر ہے کہ میں نے دیکھ لیا کہ وہ ان کا جو شرمیلا پن ہے اس سے نہ وہ اپنا تعارف کروا پا رہی ہیں اور نہ ہی کچھ، تو میں نے کہا یہ میڈم روبینہ شاہین صاحبہ ہیں، تو یہ مزید آگے 4 کرسیوں سے آگے بیٹھیں گی، یہ ہماری معزز استاد ہیں۔ لیکن وہ لوگ بھی یعنی کوئی جان بوجھ کر نہیں، ان کو تعارف بائی فیس نہیں تھا، بائی نیم تھا۔ تو یہ ان کی عاجزی کا ایک پہلو جو میں نے دیکھا، اور یقیناً وہ ایک علمی قد و قامت میں تو ہم سب سے بہت ہی سینئر، ہم ان سے ہمیشہ سیکھتے رہیں گے۔ اور پرو چانسلر کی مبارکباد اس لیے، اور اچھا میں نے آج میں تیار بھی کیوں ہوئی، میں عموماً ادبی حلقوں میں اتنا لال رنگ نہیں پہنتی، لیکن میں نے جو ہے وہ کوشش یہ کی کہ سیلیبریشن ہے، میرے اندر ایک سیلیبریشن ہے، اور اس کا اظہار شاید آپ رنگوں میں کبھی کر جاتے ہیں جو آپ کو غیر شعوری طور پر ہوتا ہے، کیونکہ جب بے نظیر یہاں وزیر اعظم بنتی ہیں تو پورے ایشیا کی خواتین، ساؤتھ ایشیا کی خواتین کو لگا ہم وزیر اعظم بن گئی ہیں۔ جب میڈم نجیبہ عارف اکیڈمی کی چیئر پرسن بنی تو سب خواتین کو لگا ہم ساری چیئر پرسن بن گئی ہیں۔ تو اسی طرح میڈم روبینہ شاہین جب وائس چانسلر بن رہی ہیں تو ہمارے لیے ایسے لگتا ہے کہ ہم سب خواتین جو ہیں وہ پرو چانسلر بن گئی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے لیے، بہت ساری دعائیں۔ ہاں بالکل دے دو، ہاں سر کہہ رہے ہیں سر، آپ بھی آپ کو دینا آج مجھے رنگوں سے پیار ہو گیا سر، آپ تھوڑا سا میں نے رنگ بھی یاد کیے اور سارے بہار کیے، میں نے بتایا نا کہ میں بہار ہوں۔ مجھے دے دیں میڈم۔ ہم قابل صد احترام پروفیسر ڈاکٹر نجیبہ عارف کے ممنون ہیں۔ اکادمی ادبیات پاکستان کے تعاون سے یہ ایک کے لیے بہت ہی خوشگوار تقریب منعقد ہو رہی ہے، اور میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ آپ پلیز بھرپور استقبال کیجیے۔ بہت شکریہ صدر محفل جناب افتخار عارف صاحب، صاحب شام، اور ہماری بہت عزیز محترم اور پیاری دوست ڈاکٹر روبینہ شاہین صاحبہ، جناب حمید شاہد صاحب، ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب، ڈاکٹر سہیل صاحب، ڈاکٹر شیر علی، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے بہت محترم، بہت عزیز احباب گرامی۔ سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے، اکادمی ادبیات پاکستان کی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے پروفیسر ڈاکٹر روبینہ شاہین کو پرو وائس چانسلر کے منصب پر فائز ہونے پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ یہ ہم سب کے لیے، اور خاص طور پر اردو ادب کے اساتذہ کے لیے اور اکیڈیمیا سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ خواتین ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی نمایاں تعیناتیوں میں عام طور پر خواتین کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر روبینہ شاہین صاحبہ اپنی یونیورسٹی میں پہلی خاتون ڈین بنی ہیں، اور اب وہ پہلی خاتون پرو وائس چانسلر بنی ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے بےحد خوشی اور فخر کا مقام ہے، اور ہم دل کی گہرائیوں سے نہ صرف انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں بلکہ ان کی مستقل کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ادب کے اساتذہ کو ادب کی دنیا میں شامل کرنے پر بہت سے لوگ چیں بجبی رہتے ہیں۔
ان کا خیال ہے کہ یہ پروفیسروں کا کیا کام ہے ادب سے، اور اس حوالے سے بہت سی تنقیدی آراء سننے کو ملتی ہیں اور ان کی تعداد میں ہر روز اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس بات پر بھی اظہار ناپسندیدگی کیا جاتا ہے کہ اکادمی ادبیات پاکستان میں ادب کے پروفیسروں کا کیا کام ہے۔ ان کے لیے اور ہم سب کو اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ ادب کی دنیا صرف تخلیق کاروں سے نہیں بنتی، ان لوگوں کو بھی ادب کی دنیا میں شامل کرنا چاہیے جو ادب دوست ماحول بناتے ہیں، جو ادب کی ترغیب پیدا کرتے ہیں، تشویق پیدا کرتے ہیں، جو لوگوں کے اندر، طالب علموں کے اندر ادب کا فہم پیدا کرتے ہیں، اس کا ذوق پیدا کرتے ہیں، ادب کو پڑھنے، سمجھنے اور سراہنے کا ہنر سکھاتے ہیں۔ تو وہ لوگ براہ راست نہ صحیح، اگرچہ وہ تخلیق ادب میں مصروف نہیں ہیں، لیکن وہ ادب کی تخلیق کے فروغ کا باعث بن رہے ہیں۔ تو وہ اساتذہ جو یونیورسٹیوں میں جہاں کہیں پر بھی بیٹھے ہیں اور ادب طالب علموں کے اندر ادب کی تشویق اور ترغیب پیدا کر رہے ہیں، ادب کا فہم پیدا کر رہے ہیں، وہ سب ادبی دنیا میں شامل ہیں اور ان کی خدمات کو تسلیم کیا جانا چاہیے، ان کو شامل کیا جانا چاہیے اور ان کو ادب کی دنیا کا ناگزیر حصہ سمجھنا چاہیے۔ ہم ادب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے ادب میں اور تنقید میں کتنے بڑے بڑے نام ہیں جو بنیادی طور پر پیشے کے اعتبار سے پروفیسر ہی تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کوئی ایک نام نہیں ہے، بے شمار نام میرے ذہن میں اس وقت آ رہے ہیں کہ وہ ان کا پیشہ تھا پروفیسری، لیکن تخلیق ادب سے بھی وابستہ تھے، اور جو تخلیق سے وابستہ نہیں تھے وہ تنقید سے وابستہ تھے، اور تنقید کو اب پوری دنیا اس بات کو جانتی اور سمجھتی ہے کہ تنقید کا شعبہ بھی ادب کی تفہیم اور اس کی ترویج کے لیے بہت اہم اور ناگزیر ہے۔ تو اس حوالے سے بھی میں سمجھتی ہوں کہ بحیثیت ایک ادبی ادارے میں کی رکن ہونے کی حیثیت سے بھی میرے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ ڈاکٹر روبینہ شاہین جیسے لوگ ادب کی خدمت، ادب کا ماحول بنانے میں، ادب کا فروغ کرنے میں ہمیشہ جو آگے رہے ہیں، ان کو جب اس سطح پر سراہا گیا ہے اور ان کو ایک منصب پر فائز کیا گیا ہے تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعادہ کیا جانا چاہیے کہ ادب کے استاد ہونے کی حیثیت سے تو ہم نے ان کے شاگردوں کے دل کا حال دیکھ لیا، انہوں نے دل کھول کر رکھ دیا، اور ہم سب سمجھتے ہیں، اس پر میں بعد میں بات کروں گی، لیکن انہوں نے بحیثیت ایک دانشور کے، ایک محقق کے، ایک مدیر کے اپنا لوہا منوایا ہے۔ خیابان جیسے بہت معتبر تحقیقی مجلے کی مدیر رہی ہیں کئی برسوں سے، اور اس ایک مجلہ کس طرح ادب کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، اس سے کون واقف نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوبی جو ڈاکٹر روبینہ میں بہت عرصے سے، سالوں سے میں دیکھتی چلی آ رہی ہوں، وہ ان کی انتظامی صلاحیت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ہمارے بہت بڑے بڑے اساتذہ کرام جو علمی اعتبار سے، اپنی دانشوری کے اعتبار سے انتہائی بلند مقامات پر فائز ہیں، لیکن اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور تخلیقی سرگرمیوں کے باوجود یا ان کے سبب وہ انتظامی معاملات سے یا تو گریزاں رہے، اور یا ان کو اگر انتظامی مناصب ملے تو وہ اس پر اس طرح کامیاب ثابت نہیں ہو سکے، اور یہ اس کی کئی مثالیں ہیں، ہماری معاصر زندگی میں بھی موجود ہیں، ہماری بڑوں میں بھی موجود ہیں۔ لیکن ڈاکٹر روبینہ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ انتظامی صلاحیتوں سے بھی مالا مال ہیں۔ انہوں نے کانفرنسیں کی ہیں، انہوں نے اپنے جو انتظامی مسائل تھے اپنے شعبے کے، جس سے ایک شعبے کا سربراہ واقف ہوتا ہے کہ اپنے شعبے کو چلانے کے لیے، اپنے اساتذہ کے حقوق دلوانے کے لیے، مالی وسائل حاصل کرنے کے لیے، کلاس میں کرسیوں کا بندوبست کرنے کے لیے، اور اس طرح کی کئی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جنہیں نہ کوئی گنواتا ہے، نہ کوئی انہیں یاد رکھتا ہے، نہ کوئی ان کا احسان مانتا ہے، لیکن ایک اچھا منتظم ہے جو اس سارے ماحول کو، اس سارے سیاق و سباق کو اس قابل بناتا ہے کہ اس میں بیٹھ کے علم کی روشنی آگے پھیلائی جائے۔ تو ڈاکٹر روبینہ میں یہ صلاحیت ہم برسوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور انہی صلاحیتوں کی وجہ سے آج ان کو اس عہدے پر ترقی دی گئی ہے، ورنہ اردو کے اساتذہ یا کسی بھی شعبے کے اساتذہ
بہت سے اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھے استاد ہونے کے باوجود انتظامی طور پر اپنی صلاحیتوں کو اس طرح ظاہر نہیں کر پاتے۔ ایک اور چیز جس کا ذکر بار بار ہوا، اور کہنے کو تو وہی بات ہے ایزن، میں بھی اگرچہ میں ان سے کبھی ان کی شاگرد نہیں رہی اور علمی استفادہ ان کی تحریروں سے تو کیا، لیکن کبھی کلاس روم میں ان سے استفادہ کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن جس کو میں نے محسوس کیا اور دیکھا وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ان کی شخصیت ہے جس پر ابھی میں بات کرنا چاہتی ہوں، اور دوسری ان کی تدریس میں ان کا وہ مزاج ہے جو ہماری مشرقی روایتی تدریس کا جوہر تھا، اور وہ مزاج یہ ہے کہ استاد کی ذات شاگردوں کے اندر روشنی پیدا کرتی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا تھا، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ تو ڈاکٹر روبینہ کا تعلق ان اساتذہ میں سے ہے جو افراد سازی کرتے ہیں، جو شخصیت بناتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ان کی شخصیت میں روشنی کی بات کی، بہت بجا کہی۔ سہیل صاحب نے خاص طور پر بہت عمدگی سے ان کی شخصیت کے ان ماورائی پہلوؤں کا ذکر کیا ہے جسے محسوس تو سب کرتے ہیں لیکن غالباً الفاظ میں لانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ سہیل صاحب نے بہت عمدگی سے وہ اس کو الفاظ میں بیان کر دیا۔ میرا تجربہ تو یہ ہے کہ بالکل ان کی شخصیت میں روشنی ہے، لیکن یہ روشنی ٹھنڈی اور بے جان روشنی نہیں ہے، اس روشنی میں ایک آنچ بھی ہے، اور یہ آنچ ان کے قریب بیٹھنے والے ہر شخص کو محسوس ہوتی ہے۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، میں انہیں اپنے آپ کو ان کی اور ان کو اپنے بہت قریبی دوستوں میں شمار کرتی ہوں، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ان کی شخصیت سے اٹھتی ہوئی محبت اور شفقت کی اس آنچ کو ہر بار محسوس کیا ہے۔ یہ آنچ ان کے قریب بیٹھنے پر منحصر نہیں ہے، یہ ان کی آواز میں موجود ہے، ان کے خیال میں موجود ہے، ان کی دعا میں موجود ہے جو وہ کبھی واٹس ایپ پر بھیج دیتی ہیں، کبھی زبان سے کہہ دیتی ہیں۔ تو ان کی شخصیت میں یہ جو نفاست، زیبائی، رعنائی اور یہ خوبصورتی، یہ مہک محبت کی، یہ ان کی شخصیت میں جو کشش پیدا کرتی ہے، اور اس کشش کے باوجود وہ دیکھنے والوں کو کبھی کسی ہلکی بات کی طرف نہیں لے جاتی۔ یہ خاص خوبی ہے ان کی شخصیت کی کہ وہ دیکھنے والوں کی نظر میں احترام پیدا کرتی ہے، احترام سے ہٹ کر کوئی جذبہ پیدا نہیں کرتی۔ یہ نہ جانے کیا معجزہ ہے جو ان کی شخصیت میں، جس کا کی طرف ایک اشارہ انہوں نے روحانیت کہہ کر کیا ہے، مگر ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی ان سے محبت کرتے ہیں اس محبت کا اظہار کرتے ہیں، کھل کر اظہار کرتے ہیں، مگر احترام سے بھرپور اظہار ہوتا ہے، اس میں ایک شائستگی ہوتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں یہ ان کی اپنی شخصیت کا کمال ہے کہ وہ کسی نظر کو بھی بھٹکنے نہیں دیتی، یہ ان کی شخصیت کا کمال ہے، اور اس کمال پر ان کو جتنی بھی داد دی جائے وہ کم ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر انہیں مبارکباد دیتی ہوں اور ایک شعر میر تقی میر کا ان کی نظر کرتی ہوں۔ پیار کرنے کا جو خوباں ہم پہ رکھتے ہیں گناہ، ان سے بھی تو پوچھئے تم اتنے کیوں پیارے ہوئے۔ بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر روبینہ شاہین کے اعزاز میں جو تقریب ہم منعقد کر رہے ہیں، اس کی جو ایک انڈورسمنٹ ہے، اس میں جناب محمد امین شاہد صاحب کا یہاں تشریف لانا، بہت ہی ممتاز فکشن رائٹر ہیں، تو میں ان سے ملتمس ہوں جناب محمد امین شاہد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور زیر خیال فرمائیں۔ بہت شکریہ جی۔ اور ڈاکٹر شیر علی کا یہ کمال ہے کہ بالکل میں غیر متعلق آدمی ہوں اس حوالے سے کہ میں ان کا طالب علم بھی نہیں رہا، میں پروفیسر بھی نہیں ہوں، اور شاید میں یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ میری ان سے کوئی زیادہ ملاقاتیں ہیں۔ اس کے باوجود میں یہاں ہوں تو ان کی شخصیت بہرحال ایسی ہے جس کی طرف ابھی دوستوں نے اشارہ کیا کہ اس کے احسار میں تو ہم ہیں، اور بہت عمدہ باتیں آپ دوستوں نے کی۔ بالکل آغاز میں الطاف صاحب نے
یونیورسٹی کی سیاست کی جب بات کی اور سیاست جو تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اساتذہ کتنے مشکل میں ہوتے ہیں، اپنے اپنے اداروں کے اندر رہ کے بھی انہیں بہت سارے مسائل کا سامنا رہتا ہے، انہیں صرف پڑھانا ہی نہیں ہوتا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تو میٹرک کے بعد یعنی میٹرک میں اردو پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد فیصل آباد یونیورسٹی چلا گیا تھا، تو وہاں اس وقت ایف ایس سی میں اردو پڑھائی نہیں جاتی تھی، تو اس کے بعد میں نے جو اردو پڑھی ہے تو کسی استاد کے بغیر پڑھی ہے، تو آج مجھے انتہائی شدت سے ایک احساس کمتری ہو رہا تھا کہ میں پروفیسر روبینہ شاہین اس کے شاگرد کیوں نہیں ہوا۔ دیکھیے ان کا جو کام ہے، انہوں نے آج بھی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر کہ ڈاکٹر سید عبداللہ پہ انہوں نے کام کیا، ظاہر ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کا کام ہو یا ساقی فاروقی کی آپ بیتی پہ کام ہو، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے محمد احسن فاروقی پہ کام کیا، اور وہ بڑے میرے لیے اس لیے کہ مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے احسن فاروقی صاحب کا ذکر کیا جو انہوں نے ناول پہ کام کیا، ناول کی تنقید پہ ان کا کام ہے، پھر ان کے اپنے ناول موجود ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ منشا یاز صاحب کی کتاب تھی ٹاواں ٹاواں تارا، اس پہ مضمون لکھا، تو میں نے احسن فاروقی کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے ناول کیا ہے، اور اتنا ہی وہ دیکھیں اتنی علمی کتاب اور اتنا خوبصورتی سے وہ بات کرنے والے تھے، بڑے غیر جانبدار ہو کے ہمیشہ بڑی گہری بات کرتے تھے۔ تو وہ اس کا میں نے ایک ریفرنس دیا، تو فاروقی صاحب اپنے منشا صاحب ناراض ہونے لگے، یار وہ چھوٹی سی کتاب ہے تم نے اس کو بھی پڑھ لیا ہے۔ تو میں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھیں احسن فاروقی میرا خیال ہے کہ ہمارے صف اول کے نقادوں میں سے ایک تھے، اور ان نے تنقید میں جو کام کیا، ان کو نے میر انیس پہ جو ان کا کام ہے، مرثیے پہ ان کا جو کام ہے، اسے بھی یقیناً انہوں نے اپنی تنقید کے اندر دیکھا ہوگا۔ اسی طرح ان کا دوسرا جو کام ہے مظفر علی سید پہ، وہ بھی مشکل آدمی تھے، آپ تنقید کی آزادی سے دیکھ لیں اور اس کے بعد والے تنقید کے مضامین دیکھ لیں، کتنے عمدہ، اور وہ جو جملہ ایک آدھ لکھتے تھے، منشا یاد صاحب پہ ایک جملہ لکھا ہوا یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بڑے کاریگر آدمی، اب یہ دیکھیں کاریگر کا ایک معنی ہوتے ہیں، اور وہ انہوں نے اس میں معنی رکھ دیے تھے۔ تو اس طرح وہ جملہ جو بھی کہتے تھے، یا پھر انہوں نے اور کتابیں مرتب جو کی ہیں آپ وہ دیکھ لیجئے، تو یہ ایسے لوگوں کے اوپر کام کرنا، اتنے سنجیدہ موضوعات کے اوپر انہوں نے یہ جو کام کیا، تو یہ بڑا اہم ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ جی استاد کو کیسا ہونا چاہیے اور کیسا آج کل کے ہے، اور کیا اسے منتظم ہونا چاہیے یا نہیں۔ کچھ دن پہلے افتخار صاحب بیٹھے تھے اور ایک وائس چانسلر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو یہی ذکر ہو رہا تھا، یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسا عجیب سا بات ہے کہ یونیورسٹیوں کے جو وائس چانسلرز ہیں وہ سارے ان میں کوئی سوشل سائنسز کے لوگ نہیں آتے، اور سارے آپ دیکھتے ہیں کوئی انجینئر آ رہا ہے، کوئی فزکس کا استاد آ رہا ہے، کوئی کیمسٹری کا استاد آ رہا ہے۔ انہیں کیا پتہ کہ انسانی نفسیات کیا ہوتی ہے اور آدمیوں کے ساتھ کیسے نمٹنا ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یونیورسٹیوں کے اندر جو حالات بنے ہیں وہ ایسے ہی بنے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اندر جو صورتحال بنتی ہے وہ اس طرح ہی بنی۔ روبینہ شاہین نے بالکل اپنے جو شاگردوں نے جو ان کی جو بات کی ہے یہاں پہ، یا ان کے ساتھیوں نے جو بات کی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ انہی استادوں میں سے تھے جو ہماری مشرقی تہذیب نے ہمیں دیے تھے، اور جو علم منتقل کرتے تھے، صرف معلومات منتقل نہیں کرتے تھے، صرف سلیبس منتقل نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے ان کے ایک کردار سازی بھی کرتے ہیں۔ تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، کامیاب رہیں اور شاد آباد رہیں، اور اسی طرح ہی وہ اور آگے بڑھتی رہیں۔ دیکھیے پہلی جو ہمارے اس ادارے کی چیئر پرسن بنی نجیبہ، تو انہوں نے کیسے اس ادارے کو سنبھالا ہے نا، یہ ایک عورت میں خصوصیت ہوتی ہے۔ کیسے آپ یہ دیکھ لیں، آپ اپنے ارد گرد ہی دیکھ لیں گے تو پوری فضا بدلی ہوئی لگے گی۔ اپنے جتنے کام انہوں نے علمی کیے وہ بھی آپ دیکھیے، آپ نیچے حال دیکھیں جا کے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو مختلف زبانیں ہیں ان کے حوالے سے ان کا کام ہے، پرچے انہوں نے یہاں پہ نکالے۔ ابھی نوجوان آئیں گے تھوڑے دنوں کے بعد، دیکھیے یہ ان کا آئیڈیا تھا، اور کیسا ہے انہوں نے بچوں کی تربیت جو ہے یہ کر رہی ہیں کہ یہاں تاکہ
ایک چراغ سے چراغ ہی جلتا رہے اور آگے بڑھتے رہے. اور یہ پہلی پرو وائس چانسلر ہیں پشاور یونیورسٹی کی, تو یہ بھی ایک اعزاز ہے, یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ماں کی طرح ان بچوں کو بھی سنبھال لیں گے جس طرح نجیبہ نے یہاں کے بچوں کو سنبھالا ہے. بہت شکریہ جی. معزز خواتین حضرات, بہت ماشاءاللہ اچھی تقریب رہی, لیکن ڈاکٹر روبینہ شاہین کو اس تقریب کے لیے آمادہ کرنا وہ پوری ایک کہانی ہے کسی وقت انشاءاللہ میں. تو بہرحال میں اب نہایت ادب و احترام سے استاد مکرم پروفیسر ڈاکٹر روبینہ شاہین صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور زیر خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ چیزیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے شروع کریں. یوسفی صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ جو باتیں کسی کے لیے بہت ہی عمدہ اور شاندار کہی جاتی ہیں, جیسے کہ آج کی تقریب میں میرے لیے کہی گئیں, یہ عموماً مرحومین کے لیے کہی جاتی ہیں. میں اس قبل از اعزاز اور عزت کے لیے بے حد ممنون ہوں. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتی ہوں کہ جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ مجھے کبھی یہ احساس انہوں نے نہیں دلایا کہ فزیکل طور پر میں ماں نہیں بنی, یعنی میرے بچے نہیں ہیں. مجھے کبھی اس کا احساس انہوں نے ہونے ہی نہیں دیا. کوئی کہے کہ وہ میرے بچوں جیسے ہیں, یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ میں نے تو بچوں کی صورت میں وہی دیکھے ہیں. وہ جیسے نہیں ہیں وہ میرے بچے ہیں. ایک مقرر نے بہت خوبی سے بیان کیا کہ کوئی پرو وائس چانسلر بن جاتا ہے, کوئی ڈین بن جاتا ہے, تو یہ جو عہدے ہیں یہ آتے اور جاتے رہتے ہیں, لیکن جو مقام آپ دلوں میں حاصل کر لیتے ہیں وہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہاں کچھ ایسے بے غرض دوست میں نے بنا لیے, بے غرض رشتے میں نے بنا لیے جو میری ساری عمر کا سرمایہ ہیں. مثلاً ڈاکٹر نجیبہ کو ہی دیکھ لیجئے, میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ بے لوث انسان نہیں دیکھا, اور بلا شبہ وہ ہمیشہ میرے اندر کچھ ایسی چیز ڈھونڈ لیتی ہیں, جیسی میری دعا کو ہی دیکھ لیجئے. اگر میں ان کے حق میں کروں یا وہ میرے حق میں کریں, آپ یقین کریں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. مجھے خود سمجھ نہیں آتی اس کی. سہیل نے بہت ساری روحانی چیزیں مجھ میں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ذرا شریر ہیں, لیکن آج کل ان کی ٹو جو ہے وہ بدل گئی ہے, کیونکہ جہاں وہ سبزی لینے جاتے ہیں وہاں لوگ یہ گفتگو کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ایک خاتون پرو وائس چانسلر آئی ہے, کوئی تبدیلی آئے گی. تو یہ باتیں کر کے وہ میرا دل بڑھاتے ہیں, میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں. میں خوش قسمت ہوں کہ اس وقت جو اردو ادب کے بڑے نام ہیں, خاص طور پہ افتخار عارف صاحب کی بے حد ممنون ہوں کہ وہ خود تشریف لائے ہیں اور میری حوصلہ افزائی کی ہے. میں آپ سب کی بے حد ممنون ہوں اور بہت ہی شکریہ ادا کرتی ہوں. تھینک یو. نہیں اس کو نا کوئی بات نہیں, وہ نہیں ٹھیک نہیں میرے خیال میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی
لائق تعظیم و تحسین روبینہ شاہین صاحبہ، حمید شاہد، نجیبہ، ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب، سہیل صاحب اور خواتین و حضرات، شروع میں روبینہ نے یوسفی صاحب کا ایک فقرہ سنایا کہ تعریف کے حوالے سے میں کوئی پہلی بار روبینہ سے کوئی، اب مجھے یاد نہیں، میرے خیال میں کئی عشرے گزر گئے جب میری ان سے ملاقات ہوئی۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب نے اپنی آخری کتاب میں ایک جگہ ہمارا اور ان کا تذکرہ ساتھ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ میرے پاس اب کتابیں اتنی جمع ہو گئی ہیں کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں رہی ہے، تو جو کمرہ ہے اس میں ہر طرف کتابیں ہیں، تو میں نے نثری نظموں کی کتابیں اور علامتی افسانوں کی کتابیں ان کا ایک ڈھیر بنا لیا ہے، اور اس پر بیٹھ کر افتخار عارف اور روبینہ شاہین کو فون کرتا رہتا ہوں۔ اور زہرا نگاہ، زہرا آپا کا، تو ہم تین آدمی جو ہیں وہ ان کے گویا ہدف بنے کہ روبینہ کا تذکرہ میں انہی کی وجہ سے میرا پہلے ان سے تعارف ہوا۔ اچھا، ان کے بارے میں جتنی باتیں کہی گئی مجھے ان کا کچھ کا تو اندازہ ہے، کچھ ایسی باتیں ہیں جو نہیں کہی گئی، مثلا یہ چھپکلی سے ڈرتی ہیں، تو میں نے بہت سی خواتین دیکھی ہیں جو چھپکلی ہوتی بھی ہیں اور ڈرتی بھی ہیں۔ کوئی اچھا، میں خود یعنی خاتون نہیں ہوں، مگر کبھی کبھی جیسے یوسفی صاحب نے ساقی کے بارے میں ایک بات لکھی کہ ساقی فاروقی کی عام طور پہ جو نظمیں ہوتی تھی وہ جانوروں کے بارے میں لکھتے تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ کئی دن سے ساقی مجھ پر بہت مہربان ہیں، تو سویرے اٹھ کے میں دیکھتا ہوں کہ میں کہیں جانور تو نہیں ہو گیا، میں اپنی ٹانگیں اپنی ٹٹولتا ہوں۔ انہوں نے بہت، روبینہ کے بارے میں بہت باتیں کر سکتا ہوں، مگر سب سے بڑی بات جو ان کو دیکھ کر آپ کو ایک پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے اور جی چاہتا ہے آپ کا کہ آپ احترام کیا جائے۔ نسیم صبح جو چھو جائے رنگ ہو میلا، تو میں ان کو اس زمانے سے جانتا ہوں، اور میں نے کبھی، اچھا ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے، ان کے اساتذہ میں سے کسی نے لکھا ہے کہ یہ ان کو توفیق گریہ بہت میسر آتی ہے، بات پہ رو دیتی ہیں۔ اچھا، میں نے ہمیشہ ان کو مسکراتے دیکھا اور پورے وجود سے ہنستی ہیں اور بات کرتی ہیں، اور یہ دونوں خواتین جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کے اوپر میں ان کو جب سے جانتا ہوں، جب یہ وظائف وغیرہ پڑھتی تھیں اور تسبیحیں پڑھتی تھیں اور اللہ رسول کے لیے، ان کے تمہارے بھی مرشد تھے نا اس زمانے میں، اور ان کا بھی یہی حال ہے یعنی۔ اچھا، اور ان کے بارے میں ایک بات یوسفی صاحب نے مشہور کر رکھی تھی کہ یہ دعائیں بہت مانگتی رہتی ہیں کہ مثلاً کہ بھئی سعدیہ جو ہے یہ پروفیسر ہو جائے تو میں 2 روزے رکھوں گی، یہ جو سلیم ہے یہ اگر پی ایچ ڈی کر لے تو میں 2 روزے رکھوں گی، 4 رکعت نماز پڑھوں گی وغیرہ، تو پوری زندگی انہوں نے یہ دوسروں کے لیے روزے اور نماز کرتے ہوئے گزار دی۔ ماشاءاللہ، تو بہت ہی زبردست بات ہے اور اچھا لگا بہت۔ ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ ان کو میم سے شروع ہونے والے لفظ جو ان کے دوست ہیں یا شخصیتیں ہیں وہ ان کو بہت عزیز ہیں۔ یوسفی صاحب نے لکھا ہے، کہیں صابر کلوروی صاحب نے لکھا ہے ان کے بارے میں، انہوں نے لکھا کہ جیسے مختار مسعود اور ممتاز مفتی، مظفر علی سید
اور محمد حسین آزاد، میرا جی وغیرہ وغیرہ. بہت دنوں تک میں سوچتا رہا کہ میں اپنے نام کے ساتھ میم لگا لوں. اب میں کیا عرض کرتا، میرے نام کے ساتھ میم جو ہے وہ لگ نہیں سکتا تھا. اچھا، اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے، یعنی لکھا ہوا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہ ذاتی طور پر میں کوئی بہت ہی آسانی سے لوگوں کو یعنی میں کوئی مردم بیزار تو نہیں ہوں، لیکن میں بہت آسانی سے لوگوں کو قبول نہیں کرتا، اور مشکل سے مجھے لوگ اچھے لگتے ہیں. اور یعنی احترام سب کا لازم ہے، اور لیکن سب کا احترام یکساں نہیں ہو سکتا، اور یعنی کم از کم میں نہیں کر سکتا. اور میرے نزدیک کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا احترام ان کے علم کی وجہ سے ہوتا ہے، پاکیزگی کی وجہ سے ہوتا ہے، شرافت نفس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ایک تو ہر شخص کا احترام آپ پر لازم ہے شرف انسانیت کی وجہ سے، وہ تو ہر ایک پہ لازم ہے، ہر انسان کا احترام کرنا چاہیے. مگر اب میں یہ کروں کہ میں ہر شخص کو برابر سمجھنے لگوں، میرے لیے ممکن نہیں. اچھا، اب انہوں نے جو 2 منتخب کیے شخص، ایک کے بارے میں لکھا، سید عبداللہ کے بارے میں انہوں نے لکھا. اب سید عبداللہ نے اتنا لکھا ہے کہ اتنی جہتیں ہیں ان کی کہ اگر ہر جہت پر، مثلا اقبال پر ہی انہوں نے اتنا لکھا ہے، مثلا انہوں نے فارسی شاعری پر اتنا لکھا ہے، مثلا انہوں نے اردو کی تاریخ پر اتنا لکھا ہے، اردو کی حمایت میں اتنا لکھا ہے. تو اتنے ان کی شخصیت کی جہتیں ہیں کہ ان پر کام کرنا یعنی نسبتاً آسان ہے. مگر مظفر علی سید پہ کام کرنا، جن کا کام بہت تھوڑا ہے، یعنی جن کی کتابیں غالباً 3 یا 2.5 آپ ایسے سمجھیے، اور وہ بھی کوئی بہت زیادہ ضخیم نہیں، اور اس پر PhD کا کام کرنا، یہ تو روبینہ نے بہت مشکل کام کیا اور بہت اچھا کام کیا، اور ایسا کام کیا کہ مظفر علی سید نہایت مشکل آدمی تھے. یعنی ہمارے تو بزرگوں میں تھے، میں تو ان کے قدموں کو ہاتھ لگاتا تھا. میں جن بزرگوں کو، مجھے بعض کافرانہ روایتیں مجھے عزیز رہی ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو اساتذہ کی منزل میں لوگ ہوں ان کے قدم کو ہاتھ لگانا چاہیے. تو میں جیسے مشتاق احمد یوسی صاحب تھے، ممتاز مفتی صاحب تھے، مختار مسعود صاحب تھے. اب مختار مسعود صاحب کو آسان آدمی تھے. جن لوگوں نے، انہوں نے تو دیکھا نہیں ہوگا ڈاکٹر احسن فاروقی کو. احسن فاروقی صاحب درویش صفت آدمی تھے، مشکل آدمی تھے، اس قدر مشکل آدمی تھے کہ کوئی، میں آپ سے بتا نہیں سکتا ہوں کہ وہ، کیونکہ ان کا تعلق یعنی لکھنؤ سے تھا، اور میں ان کے کام سے تھوڑا بہت واقف تھا، اور کراچی میں بھی میں ان سے بہت نیاز مندی تھی میری. انگریزی کے آدمی تھے وہ، اور اردو میں لکھتے تھے، اور جتنی اردو کی دنیا تھی وہ سب اس سے ان کی مخالف تھی. اس لیے کہ جو باقاعدہ 2 کیمپ بنے ہوئے تھے. ایک وہ تھے جو انگریزی پڑھ کر اردو میں لکھتے تھے، جیسے عسکری صاحب، جیسے شمس الرحمن فاروقی، جیسے کلیم الدین احمد، جیسے محمد احسن فاروقی. یہ سب وہ لوگ ہیں جو انگریزی کے لوگ ہیں، مگر جنہوں نے اردو میں لکھا اور بہت اچھا لکھا. تو مگر اس پر ان کا کام ہے، اور ظاہر ہے کہ اول و آخر تو ان کو جو رہنا ہے وہ ان کی کتابوں میں رہنا ہے. تو سید عبداللہ پر ان کا کام ہے، ظفر علی سید پر ان کا کام ہے. اچھا، یہ جو پاپ بیتی ہے اس جسی ساقی فاروقی احمد فراز جا رہے تھے ہندوستان، تو یوسی صاحب نے ان سے کہا کہ تم جا رہے ہو تو وہاں سے گیان سنگھ شاطر کی ذرا سوانے لیتے آنا. وہ بہت ہی یعنی اس قدر فحش ہے کہ یعنی ہم لوگوں کو بھی فحش لگے. یعنی جو
یعنی میں نے کسی اور کا نام بوجو نہیں لیا کہ اپنے اوپر. چنانچہ وہ خیر وہ فراز لے آئے وہ کتاب، اور یوسی صاحب نے پڑھ لی اور مجھے کہا کہ افتخار اس میں تو ہر صفحے پہ یہ ہے اور فلاں ہے. اور یہ قاسمی صاحب اور احمد فراز اور یوسی صاحب ایک محفل میں جمع تھے، تو اس کا گیان سنگھ شاطر کی آپ بیٹی کا تذکرہ شروع ہوا. تو یوسی صاحب نے فراز سے کہا کہ فراز تم اپنی سوانح لکھ ڈالو اور اس کا نام رکھنا پاپ بیتی. اچھا اس نے تو کہا کہ مجھے تو نہ لکھنے پر زیادہ آمدنی ہے، اگر میں لکھوں گا تو نقصان میں رہوں گا. چنانچہ ساقی نے یہ اٹھا لیا. اب اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے پابیتی نہیں پڑھی ہے تو ضرور پڑھیے، اور آپ حوصلہ دیکھیے روبینہ کا کہ بئی صورت اور بئی شخصیت انہوں نے اس کو منتخب کیا ہے. یعنی اس کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس سے آپ بآسانی گزر سکتے ہوں تأمل کیے بغیر. اچھے اور مگر شیر علی آپ کو مبارکباد دینی چاہیے، اور آپ نے آج اس قدر اچھی دیکھیے شاگردوں کی تعریفیں اور ہم سبقوں کی تعریف. طارق نے بہت اچھی بات کہی. اچھا اب یہ دنیا ہے، میں آپ سے عرض کروں، ہم بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں جو ساری دنیا میں پروفیسر ہونا جو ہے وہ بہت عزت اور توقیر کی بات ہوتی ہے. صدر شعبہ ہونا بھی توقیر کی بات کسی زمانے میں نہیں سمجھا جاتا تھا. احتشام حسین پروفیسر نہیں تھے، ریڈر تھے. پروفیسر جا کر الہ آباد یونیورسٹی میں ہوئے. آل احمد سرور، عسکری صاحب، مثلا بہت سے لوگ ہیں جو لیکن ان کی شخصیت ان کے کام کی وجہ سے ان کی جانی جاتی تھی. یہ جو یونیورسٹی میں اب ہر شخص جو ہے وہ یعنی میں دیکھتا ہوں، اور میں کیونکہ بہت شیر علی کے ساتھ رہنے لگا ہوں تو مجھ کو یہ خوف آتا ہے کہ کسی دن میں پروفیسر نہ ہو جاؤں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ کو ڈاکٹر وغیرہ دلوا دیں اور کسی سے سعدیہ سے کہیں کہ تم لکھ دو افتخار عارف صاحب کے لیے اور میں 3 سال کے بعد ان کو پی ایچ ڈی کروا دوں. اللہ مجھے معاف فرمائے. یعنی مجھے بڑا خوف آتا ہے ڈاکٹر پروفیسر افتخار عارف، نام سے ہی مجھے ہول آتی ہے کیا ہوگا. اچھا ایک اور بات ان کے بارے میں کہ گریا کرتی ہیں، اور میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو گریے کی توفیق عطا فرمائے. گریے کی توفیق صاحبان دل کو میسر آتی ہے. سخت دل لوگوں کو کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے، اور یہ لڑکی جو ہے یہ دوسروں کے لیے دعا کرتی ہے، دوسروں کے لیے روزے رکھتی ہے، دوسروں کے لیے منتیں مانگتی ہے. اور اس نے جتنی نجیبہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھی میں نے دیکھا ہے سلوک کرتے ہوئے، اور اس کا تذکرہ نہیں کرتی. اسی طریقے سے یہ بھی اپنی عمر سے بڑے بڑے شاگردوں کو بچہ کہہ کے مخاطب کرتی اور بیٹا کر کے اور بیٹی کہہ کے مخاطب کرتی. اچھا یہ صرف زبانی نہیں ہے، اور شخصیت کی پاکیزگی کے لیے کسی بیان کی ضرورت نہیں ہوتی. آدمی کا وجود آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ کس طرح کا آدمی ہوگا، یہ شخصیت کس طرح کی ہوگی. پروردگار عالم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کسی کا باطن اس کے چہرے سے عیاں نہ ہوتا ہو. ایسا ہے نہیں، یہ ہوگا نہیں. یہ مشیت الہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنا باطن چھپا لے جائے. جو آدمی کا باطن ہوتا ہے وہ اس کے چہرے پر ظاہر ہو کے رہتا ہے. میں اتنے برسوں سے روبینہ کو جان رہا ہوں، شاید 2 یا 3 بار میری ان سے ملاقات ہوئی ہو شاہجہاں، اور یہ
یہاں یوسفی صاحب آئے ہوئے تھے اور میرے مہمان تھے اور یہ ان سے ملنے آئی ہوئی تھی. اس وقت میرا ان سے تعارف ہوا تھا. بیچ میں شاید روی میں محفلوں میں میرا ان سے تعارف ہوا ہو، لیکن میں ان کی خیریت سے بالکل واقف ہوں، ان کے تمام حالات سے واقف ہوں. شعبے میں کون کون ان کو تنگ کرتا ہے اس کا بھی مجھے علم ہے. اور ان کے شعبے دیکھیے، کوئی اردو کا شعبہ دنیا کا میں نے ایسا نہیں دیکھا جہاں جھگڑا نہ ہو. یعنی اردو کے شعبے اور بغیر کسی تنازع کے رہ جائیں یہ ممکن نہیں ہے. وہ چاہے پنجاب یونیورسٹی کا شعبہ ہے اردو ہو، کراچی یونیورسٹی کا شعبہ ہے اردو ہو، شعبہ اردو میں فساد لازم ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ اردو کا آدمی جو ہے پرو وائس چانسلر یا وائس چانسلر ہونا، ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ بھائی سائنسز کے لوگ جو ہیں، ابھی ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ سائنسز کے لوگ آج کل، میں نے ابھی کوئی 10-15 دن ہوئے ایک فہرست دیکھی تھی پاکستان میں، جو یونیورسٹیز ہیں اس کے وائس چانسلرز کے نام لکھے ہوئے تھے اور کسی نے ڈالی ہوئی تھی. آج کل جیسے ہی یونیورسٹی میں کوئی گنجائش ہوتی ہے تو پھر دشنام ترازی شروع ہو جاتی ہے اور جو ممکنہ امیدوار ہوتا ہے اس کے خلاف مہم شروع ہو جاتی ہے. آج کل کراچی یونیورسٹی میں بھی شاید گنجائش ہے اور کہیں اور بھی، تو وہ فہرست آ جاتی. تو میں نے فہرست دیکھی تو تمام یعنی بیشتر یونیورسٹیز کے جو وائس چانسلر ہیں وہ سب سائنسز کے ہیں. یعنی بمشکل کوئی ایسا ہوگا جو ہیومینٹیز کا کوئی ہو یا کوئی ہوں گے، یہ نہیں مطلب ممکن ہے. لیکن اردو کے تو میری نظر میں اس وقت کوئی ایسے، ظاہر ہے پروفیسرز تو ہوں گے، ڈین بھی ابھی ساحر ہوئے، یہ بھی ہو گئی تھی، تم بھی ہو گئی ہو، ابھی نہیں ہوئی ہو؟ نہیں مطلب ڈین وین تو ہو جاؤ ہی نہیں تھی. اس لیے کہ ہم تو امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اچھا کسی کو بیڈین رہنے دیں، کسی کو بیڈین پہ رہنے دیں. اچھا روبینہ کا جو سب سے، اب شاید آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے یہ بات، بے حد اچھا کھانا پکاتی ہیں. میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کیا کیا چیز یہ اچھی پکا سکتی ہیں، اس لیے کہ جو کھانے والے ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہوا ہے. ان کو 2 شوق ہیں، ایک تو یہ جوتے بہت خریدتی ہیں اور یہ کہ اپنی ناپ سے بڑے جوتے خریدتی ہیں اور پھر جا کے اپنی بہن کو دے آتی ہیں. اپنی ناپ سے بڑے کپڑے خریدتی ہیں اور جا کر اپنی سہیلیوں کو اپنی خاندان میں تقسیم کر دیتی ہیں. خود اپنے آپ کو سمجھیے ایثار کی منزل میں رکھتی ہیں، فضول خرچی کرتی ہیں، اپنے اوپر نہیں، اعزاء کے لیے، دوستوں کے لیے. اور ہمارے اور ان کے نجیبہ کے ہم 3 مشترک لوگ ہیں ان کے نیاز مندوں میں. مگر یوسفی صاحب کی جو آخری کتاب ہے وہ مرتب ہو نہیں سکتی تھی اگر روبینہ اس کو جمع نہ کرتی. ایک کاغذ، ایک فائل سے بکھری ہوئی چیزیں، بکھری ہوئی تحریریں، ان کو جمع کرنا، ان کو منتخب کرنا، ان کو پڑھنا، اس کی پروف ریڈنگ کرنا، سب یوسفی صاحب آخر عمر میں صاحب فراش ہو گئے تھے. کوئی اور ان کے بچوں میں رخسانہ اور سیما 2 ان کی بیٹیاں ہیں جو باہر تھیں. ایک بیٹا ارشد وہ بھی باہر تھا جو تھا، ایک بس یہاں تھے بیٹے، وہ اس کی طرف یعنی ان کا وہ موضوع نہیں تھا. چنانچہ سارا ایک کاغذ جو تھا یوسفی صاحب کا وہ روبینہ نے محفوظ کیا، مرتب کیا، مدون کیا. اور یہ جو شعر شام شعر یاراں ہے
वो रुबीना की मरहून मिन्नत है। हमें से मुराद उर्दू अदब को इनका एहसानमंद होना चाहिए कि एक बहुत बड़े अदीब की एक बड़ी किताब महफूज हो गई। ये भी इनकी एक ऐसी खिदमत है जो हमेशा याद रखी जाएगी। मुझे सच्ची बात यह है कि आज की महफिल जो है, शेर अली तुम्हारे तमाम परसों के बाद से जो गुनाह किए हैं यानी उससे पहले का मैं ज़िम्मा नहीं ले सकता। अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए। और बहुत तुमने अच्छा किया, और कैसे तुमने लोग जमा कर दिए, उनके शागिर्दों से जैसी अच्छी गुफ्तगू सुनी। अब मुझे मालूम नहीं कि रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है, लेकिन मैं हैं मियाँ एडिट कर दीजिएगा, वरना ये मुझे निकलवा देंगे नौकरी से। कबीर दास का एक दोहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ। ये मैं उस्ताद की इज़्ज़त के बारे में सुन रहा था, तो ऐसे मुझे ऐसे याद आ जाती हैं बात चीज़ें। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाएं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान भी खड़े हुए हैं और मेरे उस्ताद भी खड़े हुए हैं। गुरु गोविंद भी खड़े हुए हैं और गुरु भी खड़े हुए हैं। समझ में नहीं आता कि मैं पहले किसके पाँव छूं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाएं, बलिहारी गुरु आपने, मेरे मुर्शिद जिंदाबाद। आपने मुझे बताया कि ये खुदा हैं, ये गोविंद हैं। तो उस्ताद की मंजिलत जो है उस पर इतनी गुफ्तगू हुई। एक काबिल एहतराम, काबिल ताज़ीम उस्ताद नस्लों का मोहसिन होता है, और ये हमारी मोहसिना हैं। इन माना में भी अल्लाह करीम इनको सलामत रखे और इनके एजाज़ात में और इजाफ़ा करे, और इनको कभी गिरिए में मुब्तला न करे, और हमारे लिए भी कभी ये 2-4 मन्नत के रोज़े रखें, 2-1 नफिल नमाज़ें पढ़ें। बहुत मेहरबानी, बहुत करम। बुक्स वहाँ रख दें, टेबल सेट करें। बहुत शुक्रिया सर। हम तकरीब के अख्ताम पर जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब, तमाम मुअज़्ज़िज़ साहिबान स्टेज और इस हाल में तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं। इस तकरीब में फैसलाबाद से ख़ुसूसी तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर सदफ़ नकवी साहिबा भी तशरीफ़ ला रही थी। रास्ते में इनकी गाड़ी का कोई प्रॉब्लम हुआ तो ये लेट हो गई, लेकिन बहरहाल पहुँच गई हैं। और प्रोफेसर डॉक्टर ग़ुलाम अकबर साहब जो चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, वो भी तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी शुक्रिया। हम एक ग्रुप फ़ोटो, यादगार ग्रुप फ़ोटो बनाएंगे और फिर चाय आपकी मुंतज़र है। आप सबका बहुत शुक्रिया। जी